صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو تم کو یہ کام کرنا ہے، تقوی، اصلاح، اطاعت، تین کام۔ تقوی بنیاد ہے، جب تک تقوی نہ ہو اس وقت تک آپس کے تعلقات درست نہیں ہو سکتے۔ انسانوں کے ساتھ وہی شخص اپنے تعلق کو درست کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ تقوی کا یہاں معنی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، کیونکہ اللہ کا ڈر اور اللہ کی پکڑ کا ڈر انسان کو سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ کس معاملے میں؟ انسانوں کے ساتھ باہمی تعلقات کے معاملے میں، کیونکہ اللہ کا تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ میں دنیا میں ایک ذمہ دار انسان ہوں۔ ذمہ دار انسان کی نفسیات کیا ہوتی؟ اس کی توجہ کس چیز پر ہوتی؟ فرائض کی ادائیگی پر، نہ کہ حقوق کے چھیننے پر اور حقوق کے مطالبے پر۔ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے رب کو چاہتا ہے، وہ اپنے فائدے سے زیادہ دین کا فائدہ چاہتا ہے۔ وہ اپنی ذات، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی خواہشات، اپنی انا کی قربانی دے کر اپنے دین کی خدمت کرتا ہے، اپنے دین کو بچاتا ہے۔ دین کی خدمت، دین کی حفاظت، ان سب چیزوں کی قربانی مانگتی ہے۔ اور جو شخص احساس ذمہ داری رکھتا ہو، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہو، پھر اس کے پاس باہم جھگڑنے کے لیے وقت نہیں رہتا، ایسے معاملات کے بارے میں سوچنے کا بھی وقت نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو بڑی اہمیت نہیں دیتا کیونکہ اس کا مقصد بلند ہے۔ جو لوگ مقصد کو بھول جاتے ہیں وہ جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ انہیں مقصد نہیں، اپنی ذات عزیز ہوتی ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں جیتنا ایک کامیابی ہوتی ہے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو باہم برقرار رکھنا ایک دوسری کامیابی ہے جو اندرونی کامیابی ہے۔ مومن حقیقی معنوں میں اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ باہر کے محاذ پر بھی اور اندر کے محاذ پر بھی کامیاب ہوتا ہے، اور اس سے ایک بیلنس ہوتا ہے۔ اگر کوئی اندر ناکام ہے تو باہر کامیاب نہیں ہو سکتا، باہر کی کامیابیاں ناکامی میں بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ ساری اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو اس میں مسلمانوں کو کامیابیاں بھی ہوئیں اور ناکامیاں بھی ہوئیں۔ جتنی بھی ناکامیاں ہیں ان سب کے روٹ کاز میں آپ دیکھیں گے تو باہم مسلمانوں کا آپس کا اختلاف اور جھگڑا ہے۔ وہ اندر سے کمزور تھے۔ آپس کے اختلافات اور تعلقات کی خرابی ہوتی کیوں ہے؟ اس پہ بھی ذرا سے غور کر لینا چاہیے۔ مثلا خاندان میں کوئی جھگڑا ہے، آپ بتا سکتے ہیں، اس کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ عموماً جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت، نام کی محبت، اپنے حق کی محبت اور اپنی ذات کو تسلیم کرانے کی محبت، مفادات کی محبت۔ تو جو ہی انسان کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر نیچے کسی بھی چیز کی طرف آنے لگتی ہے، وہیں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کسی بھی فرد یا گروہ یا جماعت یا قوم کی نظر اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو وہاں پر باہم جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر ناکامی میں سامنے آتا ہے۔ آج تک تاریخ میں جب بھی مسلمان ناکام ہوئے اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں باہر کے دشمن کم ہی نقصان دے سکے۔ جیسے جنگ بدر میں تعداد بہت تھوڑی تھی، دشمن 3 گنا زیادہ تھا، اس کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، سب کچھ زیادہ تھا، لیکن مسلمان تھوڑے ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہم جڑے ہوئے تھے۔ اس کے برعکس بہت سی جگہوں پر تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی، دنیاوی مادی وسائل اور ترقی ہونے کے باوجود مسلمان ناکام ہوئے۔ جب ایمان ہوتا ہے، مومن کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار بنا ہوتا ہے، باہم جڑا ہوا ہوتا ہے، تو باہر کے مقابلے میں ایک ڈھال بن جاتا ہے اپنے دین کے لیے، اور جب یہاں رکھنے ہو جاتے ہیں تو پھر کثرت تعداد کے باوجود بھی کامیابی نہیں ہوا کرتی۔ باہمی تعلقات کی خرابی جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی
کہ باہمی تعلقات کی خرابی کیا ہے؟ ہی الحالقہ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، کہ وہ مونڈ دینے والی ہے، اریز کر دینے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، ولیکن تحلق الدین، دین کی صفائی کر دینے والی ہے. تو جب باہمی تعلقات کی خرابی دین کا صفایا کر دیتی ہے تو وہاں دین پنپ کیسے سکتا ہے، وہاں دین کی خدمت کیسے ہو سکتی. اور تعلقات کی بہتری اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور باہم محبت جو ہے، یہ دنیا کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، جو کچھ زمین میں ہے اگر یہ سارے کا سارا بھی آپ ان پہ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت ڈالی. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ یہ الفت اور محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. لیکن یہ انعام آپ کو پتا نا، انعام تو کسی کارنامے پہ ملتا نا انسان کو. میں اس موضوع پہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا تپتا ہوا موضوع ہے. ہم مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر، ساری انرجیز آپس میں جھگڑنے اور ایک دوسرے کی ٹھکائی کرنے میں لگا رہے ہیں. اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، تب ہم دینی روحانی اعتبار سے آگے جا سکیں گے. ورنہ تو قرآن حفظ کرنے کا، تفسیریں پڑھنے کا، بڑے بڑے دین کی خدمت کے دعوے کرنے کا اور بظاہر دین کے نام پر ایک بھیڑ اکٹھی کرنے کا، اور باہم وہ الفت اور وہ محبت نظر نہیں آتی، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہوگا، سچے دل سے ہم اس کام کو اللہ کے لیے کریں گے، تب پھر اپنی ذات بھول جائے گی، وہ معمولی ہو جائے گی، اور ہم ہر وہ کام، ہر وہ قربانی کرنے کو تیار ہو جائیں گے جس سے اللہ کا دین آگے بڑھ سکے، پھیل سکے، پھل پھول سکے. اور اگر اخلاص کی کمی ہوگی، جڑ مضبوط نہ ہوگی جس پودے کی، اس کے اوپر پھل پھول کیسے لگ سکتے ہیں؟ کسی بھی پودے کی جڑوں کو اگر بیماری لگ جائے تو اس درخت کو خواہ وہ بظاہر ابھی کتنا ہی ہرا بھرا کیوں نہ ہو، اس پہ پھول ہی نہیں آتے، پھل ہی نہیں آتے. تو دین کے جو پھول اور پھل ہیں، یا دین کا پھلنا پھولنا جو ہے، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب دین کا نام لینے والے، دین کے چاہنے والے، دین کی محبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوں. جیسے کہ دین کا ایک تقاضا ہے وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا، پازیٹیو تھنکنگ، اور ساتھ خُذِ الْعَفْوَ، عفو کا ہتھیار ہر وقت ہاتھ میں رکھنا، کہ ون سائیڈڈلی، یک طرفہ طور پر سب کچھ معاف کر دینے کا جذبہ اور ہمت اور طاقت ہے مجھ میں. جب تک یہ نہ ہوگا بات نہ بنے گی. معاف کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں؟ کسی نے ہمارا دل دکھایا، کسی نے ہم کو پریشان کیا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی چیز جو عموماً تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں معاف کر سکتی، اور دوسرا کہتا ہے میں معاف کر سکتی ہوں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے گی، سب سے بڑا ریوارڈ تو خود انسان کو ملتا ہے. ایک آڑ ضرور ہوتی ہے کہ معاف نہیں کر سکتی، لیکن جب انسان کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سکون میں آ جاتا ہے. ایک ایسی مسرت اور خوشی آپ کو ملتی ہے جو بازار میں کسی قیمت پہ بھی آپ خرید نہیں سکتے. اور آپ نہ معاف کریں، اس برائی کو دل میں پالیں، بڑھائیں، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، یہ جو ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، ان کو باقاعدہ پالنا پڑتا ہے، ورنہ انسان اپنی عادت کے تحت وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو بھی ہم بھولنے والے ہیں نا، خیر کو بھی بھولنے والے ہیں، شر کو بھی بھولنے والے، کسی کے احسان کو بھی بھولنے والے، کسی کی بے رخی کو بھی بھولنے والے. ہم بیسیکلی بھولنے والے لوگ ہیں. لیکن ہم کب بھول نہیں پاتے؟ جب اس کو نرش کرتے رہتے ہیں نا، اس کو کوئی نہ کوئی غذا کھلاتے رہتے ہیں. بہت سی غذائیں بدگمانی کی ہوتی ہیں، کوئی غیبت کی، تجسس کی، حسد کی، معلوم نہیں کیا کیا اس کو فیڈ کرتے ہیں. جب جا کے وہ پلا رہتا ہے اندر بغض، تب ہم اپنی اس حالت پہ برقرار رہ سکتے ہیں کہ ہر وقت انتقامی سوچ سوچیں. ورنہ تو اگر آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی گرد میں اٹھ جائے گا اور کہیں دفن ہو جائے گا جا کے، وہ انتقامی جذبہ بھی. بعض اوقات اس چیز کو بہت ڈسکس کر کے
اور لوگوں کو بھی انوالو کر کے اس کو مزید تقویت دیتے ہیں. تو تعاونوا علی البر والتقوی کی بجائے پھر تعاونوا علی الاثم والعدوان. عدوان یہی تو ہوتا ہے زیادتی. بعض اوقات دوسرے کا فیور حاصل کرنے کے لیے ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اگرچہ ہمیں معلوم ہو بات غلط ہے. معاف نہ کرنے والا ایک طرح سے حالت جنگ میں ہوتا ہے اور وہ اپنی جسمانی، ذہنی، مالی ساری صلاحیتیں وہ دوسرے پہ فائر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے. ایسا ذہن کوئی تخلیقی کام نہیں کر سکتا. جب تک آپ کسی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جنگ میں استعمال ہو رہی ہیں. پھر آپ کو نہ بیمار لوگ نظر آتے ہیں، نہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں یاد آتی ہیں، نہ اسکول بنانے یاد رہتے ہیں، نہ ہی کچھ اور. تو نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا ہم دنیا میں کتنے پیچھے رہ گئے. کوئی بھی مثبت بات نہیں سوچتے، نیگیٹولی سوچتے رہتے ہیں کہ دوسرے کو کس طرح زیر کیا جائے. معاف نہ کرنے سے دوسرے شخص کے اندر جو خیر ہے، بھلائی ہے، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. معاف کرنے سے تو دشمن بھی دوست ہو سکتا ہے نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بتاتی ہی ہے. آپ کی کامیابی کا بہت بڑا راز کس چیز میں تھا؟ معاف کرنے میں. شروع سے لے کر آخر تک پوری آپ کی جو زندگی ہے وہ خذ العفو کا نمونہ ہے. جس کے دل میں وسعت نہ ہو پھر وہ قرآن پاک کو پوری طرح اپنے اندر، دین کو، اللہ کے حکم کو جذب ہی نہیں کر سکتا. جب آپ جذب نہیں کرتے تو آپ کسی کو دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے نا. جب آپ معاف نہیں کرتے تو آپ ایک طرح سے ایک پریزن میں ہوتے ہیں، ایک جیل کے اندر ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے تو آپ کو پریزن سے باہر آنے کی ضرورت ہے. معاف کرنے کے لیے اگر آپ ایک چھوٹا سا جملہ سیکھ لیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ہو گیا تو ہو گیا، پھر کیا ہوا، بس بات ختم، قد سلف، جو ہو چکا ہو چکا، گزر چکا. اچھا، اب اس کے لیے عملی طور پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بیسیکلی یہ چھٹیوں میں آپ کو تھوڑا سا مصروف رکھنے کے لیے یا کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے چند ایک مشورے ہیں. اس میں پہلی بات کہ مطالعہ کتب. چھٹیوں میں ایک اچھی کتاب کا مطالعہ لازم کریں. کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا تجزیہ لکھیں. کتاب کا نام، مصنف کا نام، کہ اہم نکات، اسے پڑھ کر آپ نے کیا سیکھا. اس میں آپ کو اوپن چوائس دی ہے، کوئی بھی کتاب آپ لے سکتے ہیں. ہم آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے کہ جی آپ ضرور یہ خرید لیں یا وہ لے لیں یا اس کو پڑھ لیں، کیونکہ اس میں پھر آپ کو ریسٹرکٹ کرنا ہو جاتا. آپ اردو کی، انگریزی کی کوئی بھی اچھی کتاب پڑھ کر اگر آپ اس پر ایک چھوٹی سی رپورٹ لکھیں گے تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ تھوڑا خود پڑھنے میں کسی نہ کسی حد تک انوالو رہیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کی بھی کوئی اچھی کتاب پڑھی ہوئی ہمارے علم میں آ گئی تو انشاءاللہ ہم اس کو سب کے علم میں لے آئیں گے اور وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گی. اور اس طرح مختلف مائنڈز کی جو کلیکٹیو ایک ایفرٹ ہوگی اس میں آپ سے ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اوپن چوائس ہے، کوئی بھی اچھی کتاب. اور یہ کمپلسری کوشچن ہے کیونکہ یہ سب ہی کر سکتے ہیں، کوئی کہیں پر بھی ہو. نمبر 2 جو ہے، کوئی ایک ایکٹیویٹی کر کے اس کی رپورٹ دیں. نمبر 1 مہارتیں. مہارتوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی گھریلو کام، کیونکہ خواتین ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ گھریلو کام ضرور آپ کو آنا چاہیے. مثلاً سرونٹس روٹی پکا کر دینے والے ہیں، پھر بھی جو آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز بنا کر دیتے ہیں اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. تو شادی کے بعد، یہ جن کی شادی ہو بھی چکی ہے، تو گھر والوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے چاہے 100 اور ذریعے ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کر آپ دے سکیں. اور اس کو باقاعدہ طریقے سے سیکھیے آپ. اور جو خواتین یہ کام آلریڈی سب کچھ جانتی ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ بے حد ماہر ہوں گے، ان میں سے ہر چیز ان کو آتی ہوگی، تو وہ کوئی ایک نئی چیز اپنی طرف سے سیکھ کر اس کا نام لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اہم ترین بات یہ کہ آپ اسے دین کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. دین کے لیے سے کیا مراد ہے؟ دین کے فائدے کے لیے، دین کو خوبصورت بنانے کے لیے، دین کی ایک اچھی مثال قائم کرنے کے لیے کہ دیندار لوگ جو ہیں مثلاً ان کو پینٹنگ بھی آتی ہے، یا کوئی بھی آرٹ جو مفید ہو، جس کا کچھ فائدہ ہو، بیکار چیزیں نہیں. جو خواتین ہیں ان سے میں چاہوں گی کہ اپنے کاموں کو وہ کس طرح کرتی ہیں، ان میں آسانی کس طرح ہوتی ہے یا بہتری کیسے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے اپنے تجربات ایک کاغذ پر لکھ دیں تو بعد میں ان کو کمپائل کر کے جو دوسری بچیاں اب نئی عملی زندگی میں داخل ہونے والی ہیں ان کو ہم وہ دے سکتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو یہ سارے کام آتے ہوں وہ ان میں سے کسی بھی کام کو اچھے طرح کرنے کے یا 2-3 کاموں کو اچھی طرح کرنے کے جو ٹپس ان کو معلوم ہے یا تجربہ یا مہارت یا کوئی بھی اس کے اندر آسانی پیدا کرنے کا طریقہ تو وہ ضرور بتائیں. مثلا صفائی کرنے میں، اب لفظ تو صفائی کرنا، لیکن کس چیز کی صفائی؟
کپڑوں کی صفائی یا گھر کی صفائی یا الماریوں کی صفائی یا اسٹور روم کی صفائی یا لان کی یا گارڈن کی یا چھت کی یا محلے کی گلی وغیرہ کی، یعنی وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ اس کو میں طریقہ آپ کو بھی بتاؤں گی جو میں کرواتی تھی۔ میں اس طرح کرتی تھی کہ اپنے جو نیبرز میں بچے ہوتے تھے ان سب کو اکٹھا کرتی تھی چھٹیوں میں، اور ان سب کو کچھ نہ کچھ سکھاتی تھی، پھر ان کو اتنا جذبہ دلاتی تھی اور ان سے کہتی تھی اب ہم یہ صاف کریں گے، اب ہم یہ ہٹائیں گے، اب یہ کریں گے، اب یوں کریں گے، اور پوری فوج کی فوج ساتھ ہوتی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ایریے علاقے میں تھوڑا سا اس طرح کا کچھ کام کر سکیں تو بہت کچھ بہتری ہو سکتی۔ اگلا حصہ ہے گھر والوں کی خدمت۔ والدین یا باقی گھر والوں کے لیے دن میں کوئی بھی ایک کام کر دیں صدقے کی نیت سے، کیونکہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے نا۔ مثلا والدہ کے پاؤں دبا دینا، ان کی کنگھی کر دینا، اور صرف والدہ نہیں، نانی بھی ہو سکتی ہیں، ستیلی والدہ ہو سکتی ہیں، ساس ہو سکتی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک کلوزنس پیدا ہوگی، یعنی کسی کی جسمانی خدمت سے ایک بہت قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ مساج وغیرہ کرنا یا کچن میں ہاتھ بٹانا یا کسی بھی کام میں ان کی مدد کرنا ہو سکتا ہے، اور یہ انٹینشنلی آپ کریں۔ ایک تو ہم نے روٹین میں کوئی کام کر دیا، احسان جتا دیا، اور ایک ہوتا ہے نیت کے ساتھ کوئی ایک کام کرنا خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی پر کچھ احسان نہیں، کچھ نہ کچھ کام۔ خصوصاً جو بزرگ ہوتے ہیں نا، اور بہت زیادہ بوڑھے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، وہ بےچارے اپنی پرسنل ہائیجین کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ مثلا اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں صحیح دھو سکتے، کیونکہ اتنی کمزوری ان کو ہو جاتی کہ سر تک ہاتھ اٹھا نہیں پاتے، یا صحیح طور پر صاف نہیں کر سکتے، کنگھی نہیں کر پاتے۔ میری الحمدللہ نانی ابھی تک زندہ ہیں، تو جب میں اپنے آبائی گھر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے بال تھوڑے الجھے، تو میں نے کہا آپ کنگھی نہیں کرتی ہیں؟ آپ کہتی مجھ سے نہیں ہوتی۔ تو میری ممانی ہے، وہ کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتی، کہتی ہیں بال میں درد ہوتی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ خیر الحمدللہ میرے بیگ میں ایک بہت سافٹ قسم کا برش تھا، کیونکہ مجھے اپنے سر میں بہت تکلیف ہوتی تو بہت ہی احتیاط سے خیر وہ میں نے نکال کے میں نے کہا میں آپ کی کرتی ہوں نا۔ تو جب میں نے کرنا شروع کیا تھا، ہاں اس سے ٹھیک ہے، تو برش میں وہاں چھوڑ آئی کہ آپ ممانی کو کہا کہ آپ ان کی اس سے کریں نا، ورنہ یہ ہے کہ بوڑھے لوگ نہ خود اپنا کر سکتے ہیں، کوئی کرے تو ان کو تکلیف۔ دیکھیں نا، کوئی آپ کے سر کو ہاتھ لگائے، بال کو ہاتھ لگائے تو کتنی بعض اوقات الجھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کوئی بھی اس قسم کی مدد یا خدمت یا طریقہ سوچنا کہ کس طرح ہم اپنے خاندان کے بزرگوں کی خدمت یا مدد میں کوئی بھی سہولت پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی میں سے ہوتا ہے ایسا کام۔ پھر اسی طرح دیگر رشتہ داروں سے ملاقات، جو آپ سال بھر مصروف رہنے کی وجہ سے نہیں جا سکے، یا پھر اگر نہیں جا سکتے خط لکھ دیں یا فون کر لیں یا کسی بھی طرح کی کوئی مدد دے دیں۔ آپ سوچیں کون رشتہ داروں میں ضرورت مند ہے، کون کون غریب لوگ ہیں میرے خاندان میں، ان کو میں کیا بھیج سکتی ہوں۔ نیت کر کے ارادتاً شعوری طور پر، چاہے ان کے آپ سے رویے کتنے بھی خراب ہوں، کچھ نہ کچھ ضرور بھجوائیں، چاہے کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی کپڑا ہو، چاہے کوئی کتابیں ہوں، کیسٹس ہوں، دعائیں ہوں، وٹ ایور، کچھ بھی۔ یہ جو پریکٹیکل ایگزامپلز ہوتی ہیں اس میں سیکھنے کا زیادہ حصہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ میں کہوں جی بزرگوں کی خدمت کریں۔ یہ تو میں آپ کو لیکچر دے دوں، یہ نہ بتاؤں کریں کیسے، تو آپ بھی جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں میں بزرگ کی خدمت کرنے آئی ہوں، اور یہ نہیں پتا چل رہا کہ کرنا کیا ہے۔ تو یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ بچوں کو ہاتھ پکڑ کے سکھائیں ایسا اور ایسا کرو۔ اب میں نے اپنی اس چھوٹی سی ذاتی مثال دی، یعنی بوڑھے لوگوں کو مدد کس طرح چاہیے ہوتی ہے۔ اس سے مراد نعوذ باللہ کوئی خود نمائی نہیں ہے، لیکن ایک ٹپ بتانا مقصود تھی کہ اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ کچھ بھی کام کرتے تو نیت آپ اپنی نا اللہ کے لیے کنٹرول کر لیا کرے کہ یا اللہ یہ کام تیرے لیے، بس میں دوسرے کو صرف اس کی رہنمائی اور سکھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ اب مائیں خود تربیت یافتہ نہیں ہے، وہ بچوں کو کہاں سکھائیں گی کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بڑی جنریشن چھوٹی میں گیپ بہت آ گیا، نہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں، نہ وہ ان کے طریقے سمجھتے ہیں، اور وہ جو محبت کی ایک فضا ہوتی ہے خاندانوں میں وہ کم ہو گئی ہے۔ اور صلہ رحمی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت رحمتیں لاتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے صلہ رحمی سے، یعنی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے سے۔ تو وہ کچھ بھی نہ کریں، بھلے کچھ بھی نہ پوچھیں آپ کو، لیکن آپ اپنی طرف سے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی بھلائی آپ ضرور ان کے لیے کریں گے۔ میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے اپنے رشتہ داروں کی، آپ چاہیں تو آپ بھی ایک لسٹ بنا لیں، اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیں۔ مثلاً یہ کہ کتنے خالہ چچا ماموں وغیرہ، ان کی اولاد کہاں کہاں ہے، ان کے فون نمبر ایڈریسز کہاں ہیں، کون کس شہر میں رہتا ہے۔ خصوصاً میرے جیسے لوگ پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں، بعض اوقات اس شہر میں پہنچ جاتے ہیں تو یاد آتا ہے یہاں تو وہ فلانا بھی رہتا ہے،
اور اس وقت ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اچھا اس کو بھی مل لیں. تو بہتر ہے نا اس سے پہلے ہی سارے لکھے ہوئے ہوں، تاکہ جہاں جائیں پہلے سے ہی آپ اطلاع کر دیں، یا یہ کہ کچھ ان کے لیے لے جائیں یا اپنے ذہن سوچ میں رکھیں. تو چھوٹی چھوٹی ایفرٹ آپ کے رشتے داروں کو خوش کر سکتی ہے. اور ویسے بھی انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ دین پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور قرآن کا حکم ماننے والے بھی ہیں، محض پڑھ نہیں رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے دوستوں سے، ان کے جاننے والوں سے، ان کے آگے جو رشتے دار ہیں ان سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، اسپیشلی اپنے والدین کی صلہ رحمی کے لیے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تھے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے گوشت. ہمارے یہاں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں. اچھا، پھر اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو کچھ نہ کچھ چھوٹا سا کورس کروا سکتے ہیں، مثلا سمر کورس یا ہفتہ وار کوئی کلاس قرآن کا، یا تجوید سکھا سکتے ہیں، یا کوئی اچھی بات کسی طرح بتا سکتے ہیں، کوئی کیسٹ دے سکتے ہیں، یا زبانی بتا سکتے ہیں، یا پھر لکھ کر بتا سکتے ہیں. جتنے بھی کارڈز ہوتے ہیں نا، یہ جو وش کارڈز ہوتے ہیں، تو ان کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے بعض اوقات بالکل خالی ہوتا ہے. آپ اس کو کاٹ کے اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے کوئی اچھی بات لکھ کر، کوئی دعا لکھ کر اپنے پاس رکھا کریں. راستے میں کوئی نظر آ جائے کہیں پر بھی کچھ نہ کچھ آپ رشتے داروں کو بھی اپنے ہاتھ سے کچھ ڈرائنگ کر کے بھیج سکتے ہیں. کیونکہ ہر شخص ہر چیز خرید نہیں سکتا، تو ہم اس لیے نہیں محروم رکھ سکتے دوسروں کو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم خرید نہیں سکتے. جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، انہی کو کسی نہ کسی طرح بہتر شکل میں لا کر ری یوز کر سکتے ہیں. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی کرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، پہچان پیدا کر دے گا کہ صحیح کیا غلط کیا. جب نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے پیدا کر دیتے ہیں. پھر اس میں چھوٹے چھوٹے مشورے ہیں. سمر کورس میں تجوید کے علاوہ منتخب آیات کی تفسیر کی جا سکتی ہے. یعنی مثلا کوئی ایک آیت آپ کو بہت اچھی لگی، اس کی ہلکی سی تفسیر جو آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں کسی کو بتا سکتے ہیں، اور کوئی دادی اماں کوئی پڑھ کے سنا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات، گناہ اور ان کے اثرات، مسلم ہیروز اور کمپیریٹیو ریلیجن پر مشتمل معلومات دوسروں کو دی جا سکتی ہیں. کتاب کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں سے کوئی منتخب پیسج پڑھ کے سنا سکتے ہیں، یا کوئی بات آپ کو یاد ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں. کارڈز پر آیات یا احادیث خوبصورت انداز سے لکھ کر دوسروں کو دی جا سکتی ہیں. بچوں کے لیے تجوید، قصص القرآن یعنی قرآنک سٹوریز جو ہیں، حضرت آدم کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا جو پیچھے آپ نے پڑھے ہیں وہ زبانی ان کو سنا سکتے ہیں. اسماء الحسنہ سکھا سکتے ہیں. لیل و نہار پر مشتمل ایک چھوٹا سا کورس آپ کرا سکتے ہیں، یا مختلف ایکٹیویٹیز پر مشتمل پروگرام رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ پر ریسٹرکشن نہیں، ہر ایک اپنی اپنی سہولت کے مطابق کر سکتا ہے. اس میں یہ کہ رپورٹ اس کی اس طرح دینی ہوگی، ایج گروپ کیا تھا، پلاننگ کیا کی، موقع کی مناسبت سے بات بتائی، طریقہ کار کیا تھا، رسپانس کیا ملا، کیا حالات یا مشکلات پیش آئیں، تاکہ اگر آپ کو جو مشکلات پیش آئیں بعد میں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈنس دی جا سکے. پھر خدمت خلق ہے، اسکولوں، ہسپتالوں، یتیم خانوں، اسپیشل بچوں کے اداروں، کچی بستیوں میں جا کر تبلیغ کے ساتھ چیریٹی ورک بھی کریں. یہ آپ کے لیے آپشنل ہے، یہ جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور جو نہ کر سکیں وہ کوئی اور طریقہ بھی کر سکتے ہیں. مثلا ہسپتال میں جائیں، کیسٹ بانٹ سکتے ہیں، دعائیں دے سکتے ہیں، وہاں پر دعاؤں کے کارڈ رکھوا سکتے ہیں، کھانے کی چیزیں بطور تحفہ دے سکتے ہیں، قرآن پاک کے نسخے یا کتب رکھوا سکتے ہیں، مریضوں کی عادت اور ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے محلے کی صفائی کریں، ہو سکے تو درخت یا پودے لگائیں اگر موسم ہو تو. اسی طرح کسی بھی مدرسہ جائیں، یعنی دوسرے مدارس جو ہے نا ان پہ بھی جائیں، تاکہ ان سے ایک آپ کا رابطہ ہو، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ان سے بھی کچھ سیکھیں. میں نے جب الہدیٰ شروع کرنا تھا تو میں نے ایک ڈیٹیل وزٹ کی تھی مختلف مدارس کی. کئی شہروں میں گئی تھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو مختلف مدارس ہیں وہاں پر کس طرح لوگ پڑھا رہے ہیں. تو ان کی جو اچھی اچھی چیزیں تھی اور جو باتیں تھی وہ میں اپنے ساتھ نوٹ کر کے لائی تھی، اور ان میں سے کئی چیزیں پھر میں نے یہاں پر کی بھی. تو آپ لوگ بھی مختلف مدارس میں جا سکتے ہیں اور وہاں جو اچھی باتیں وہ سیکھ سکتے ہیں، یا قریبی اگر الہدیٰ کی کوئی برانچ ہے وہاں جا سکتے ہیں، اسکول میں بھی کسی میں جا سکتے ہیں، بچوں کی کلاس میں جا کر وہاں کا طریقہ کار آبزرو کریں. پھر اس میں آپ رپورٹ میں لکھ سکتے ہیں کون سی جگہ وزٹ کی، جانے سے پہلے کیا پلاننگ یا تیاری کی، طریقہ کار کیا تھا، وہاں جا کر کیا کیا، رسپانس کیا ملا، کیا مشکلات پیش آئیں، اس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا. پھر پانچویں چیز یہ کہ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ چھٹیاں ہونے کے انتظار میں وہ سفر کریں گے، سیر و سیاحت کریں گے، کچھ اور لوگ ٹریولنگ کریں گے ادھر ادھر. تو اب ان میں سے ہو سکتا ہے وہ جب دوسری جگہ جائیں تو وہاں خدمت خلق نہ کر سکیں یا اور اس طرح کے کام نہ کر سکیں. تو ایسی صورت میں جہاں بھی گئے گھومے پھرے مشاہدات اور تجربات آپ کو تحریر کرنے ہوں گے، چھوٹا سا سفر نامہ لکھنا ہوگا. اور پھر اس میں آپ کو وہاں کون کون سی قرآنی آیات یاد آئیں، یعنی کون سی چیز دیکھے کیا قرآنی آیت یاد آئی. تو آپ چھوٹا ایک نسخہ پاس رکھے تو پیچھے سے کھول کے دیکھ لیں، آیت دیکھ کے لکھ سکتے ہیں.
اور یہ ڈیلی ڈائری کی صورت میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس پر رپورٹ آپ کیا لکھیں گے، کس جگہ گئے تھے، کیا غور و فکر کیا، کیا تجربات تھے، آپ نے اس سے کیا سیکھا. قرآن پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کے مشاہدے پہ کیا اثر پڑا، نہیں پہلے بھی جاتے تھے لیکن اب جانے میں سوچ میں کیا تبدیلی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ ڈیلی پرسنل چیک لسٹ ہے، یہ آپ نے ہمیں واپس نہیں کرنی لیکن ایمانداری سے اس کو بھی فل کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر ہے 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کون سے کل کے لیے؟ آخرت کے لیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. اب اس میں کیا چیک کرنا ہے؟ کیا 5 نمازیں پڑھی، کیا اس میں خشوع تھا، فجر کے بعد تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، نعمتوں کا سوچ کر اللہ کا شکر ادا کیا، نیت کر کے کچھ صدقہ کیا، والدین کی خدمت کی، غلطی کا احساس ہوا تو معافی مانگی، یعنی کسی انسان یا اللہ تعالیٰ سے، کسی سے بحث میں الجھے، کسی کی غلطی کو معاف کیا، حسد محسوس ہوا تو دعا کی، کس کے لیے؟ جس سے ہو رہا ہے یا اپنے لیے؟ دونوں کے لیے. غیبت کی، جھوٹ بولا، بدگمانی کی، غصے کا اظہار کیا. غصہ آنا تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے، اٹس ویری نیچرل، وہ تو آئے گا، لیکن آنے کے بعد آپ اس کو مینج کس طرح کرتے ہیں اس پر یہ بات ہے. یعنی کس طرح ظاہر کرتے ہیں آپ، کتنا وقت ضائع کیا جس میں کوئی خاص کام نہیں کیا، کریٹو کام، لغو باتوں سے پرہیز کیا، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا رشتے داروں سے دوستوں سے ملتے ہیں لمبے عرصے بعد، پھر جو بیکار باتیں گھنٹوں ہوتی چلی جاتی ہیں. کھانے پینے میں اسراف کیا، سلام میں پہل کی، یعنی خصوصی طور پہ گھر والوں رشتے داروں ہر ایک سے خود جا کے سلام کرنا ہے، انتظار میں نہیں رہنا، کیونکہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے. کثرت سے مسکرائے. آج کسی کو کوئی اچھی بات بتائی، گناہوں سے توبہ کی، یہ رات کو سوتے وقت یا اللہ تو مجھے معاف کر دینا جو بھی میں نے کمی کوتاہی کی. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کا روز جائزہ لینے کا خانے اس لیے بنایا کہ آپ اس کو بھر لے. ہم آپ سے رپورٹ نہیں مانگتے کیونکہ یہ اندرونی حالت ہے نا زیادہ، لیکن یہ صرف ایک ہیلپ کے طور پر کہ آپ کو مدد ملے. اچھا، یہ جو کمیونٹی ورک تھا، چیریٹی ورک اور کمیونٹی ورک، اس میں یہ بچیاں کچھ گئی تھیں آرفنیج میں، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتا دیں تاکہ اگر آپ جائیں تو کیسے جائیں. السلام علیکم. ہم لوگ کا جو گروپ ہے، کچھ لڑکیاں اور ہماری گروپ انچارج، ہم لوگ کا جانا ہوا آرفنیج میں، کاشانہ آرفنیج. تو ہم لوگ کا یہ آئیڈیا تھا کہ ویل گو اینڈ ویل ڈو سم تھنگ. تو شروع میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں. تو پھر ہم نے کچھ پریزنٹس وغیرہ اکٹھے کیے اپنے اون پہ، اینڈ وی وینٹ دیئر اینڈ اٹ واز اے یونیک ایکسپیرئنس ٹو ایکچولی سی دوز ڈپرائیوڈ پیپل. دیکھتے ساتھ ہی آنکھوں میں اس طرح آنسو آئے، اور سب سے پہلے جو چیز زبان سے نکلی وہ تھی الحمدللہ، کہ اللہ ہمیں بھی ان کی جگہ رکھ سکتا تھا اور ان کو ہماری جگہ پہ، اور اتنی ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو خیر ہم لوگوں نے ان کو پریزنٹس وغیرہ دیے، ان سے ابھی انیشلی فرینڈس کی طرح ان سے باتیں کی ان کی انٹرسٹ کے بارے میں، اور اتنا دکھ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے 4 سال کے بچے بھی وہاں تھے. بہت دکھ ہوا اور بالکل ہم لوگ کا رونا نکل گیا. بٹ obviously ان کو ہم نے بالکل یہ شو نہیں کیا کہ they are less than anybody. And believe me, hugging people who are all burned was not easy. At first یہ ہو رہا تھا کہ اچھا دیکھتے ساتھ ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھنے کا بھی نہیں دل چاہتا، لیکن جب ان سے انسان گلے ملتا ہے تو جو دل میں پیس ملتا ہے، جو ایک ایسا ایموشن ہے کہ I just can't describe it، وہ جب تک آپ وہ خود نہیں کریں گے you can never ever know what it felt like. تو پھر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر اسماء الحسنہ پڑھا، پھر جماعت کے ساتھ ہماری انچارج نے ہمیں نماز پڑھائی سب کے ساتھ، اور پھر قرآن کی تلاوت کی، اور وی ہیڈ لاٹ آف فن. بہت زیادہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے باتیں کی، شیئر کیا. اور اینڈ میں لٹرلی دے ور لائک، وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں تو بڑی ناراض بھی ہو رہی تھیں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، اور اینڈ میں کہہ رہی تھی ہم بھی چلتے ہیں ساتھ ریسٹورینٹ. تو بہت عجیب سا ایکسپیرینس تھا. اور ایک چیز جو مجھے سماغ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو پیس ہم لوگ کو ملتا ہے، جو گیپ ہے ہمارے اندر، وہ ہم لوگ قرآن سے فل کرتے ہیں نا. اور جو کافر ہیں، ہم میں یہ سوچتی کہ وہ لوگ اتنا سوشل ورک کیوں کرتے ہیں. تو اسے اب مجھے پتا چلا کہ ہم لوگ کو جس طرح پیس جو قرآن دیتا ہے ان کو یہ چیزیں دیتی ہیں، اور اس لیے دیٹس وائی دے آر سو مچ انٹو سوشل ورک. بٹ آئی جسٹ لائک ٹو ایڈوائز یو آل کہ آپ لوگ ضرور کبھی جائیں اور یہ چیز ایکسپیرئنس کریں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے، تو آپ نے اس کو کیا ایڈوائز کیا تھا؟ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، کسی مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تو انسان جب محروم لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو خود بخود دل نرم ہونے لگتا ہے.
دل کا بہترین علاج ہے، تکبر کا بہترین علاج ہے۔ قرآن پاک میں نصارہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ نصارہ ہی زیادہ چیریٹی ورک اور اس طرح کی خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی جو شخصیت ہے وہ خود بخود مولڈ ہونا شروع ہو جاتی جب آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں، اور زیادہ عاجزی اور ہمبلنس آتی۔ ہم مسلمان یہ کام کرتے نہیں، اسی لیے ایک سے ایک بڑھ کر بڑا ہے۔ دوسرے کے ماضی یاد رکھتے ہیں، اس نے یہ کیا تھا، پھر یہ کیا تھا، پھر یہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں ایک سیکوینس میں پائل اپ ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم حقیقی معنوں میں معاف نہیں کر سکتے۔ معاف کرنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ واقعی آپ نے معاف کر دیا؟ بخشش کی دعا تو پھر بھی چھپ کے کر ہی لیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے ساتھ ویسے ہو جائیں جیسے پہلے رہتے تھے۔ معاف کرنے کے بعد ان خیالات کو بھی ذہن سے نکالیں اور ان کو ریپیٹ بھی نہ کریں۔ جس کے ساتھ ایسی کوئی ناراضگی ہو اس کے ساتھ ہدیے کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، یعنی جب انسان کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل بھی نرم پڑتا ہے۔ صدقہ کو صدقہ کیوں کہا گیا ہے؟ صدقہ کا لفظ صدق سچائی سے ہے، یعنی انسان اپنی سچائی ظاہر کرتا ہے اپنے عمل سے۔ سلام میں پہل کیا جائے، اس کو اپنی ذات پر اہمیت دی جائے، دوسرے کو اہمیت دی جائے۔ مثلاً قرآن پاک میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ ان پر خود تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب چیزیں ہم کریں یا سب خیر ہمارے لیے ہو، ہم دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیں، اس سے بھی بہتری آئے گی تعلقات میں۔ ان کے کام کریں، ان کی مدد کریں، ان کا ذکر خیر شروع کر دیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا تو پھر وہ ہمیں کمزور سمجھنے لگے گا۔ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے لیے تواضع کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ انسان کی ذلت اور رسوائی ہے؟ نہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، دوسرے کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتے ہیں۔ اچھا، تنازع ہوتا کیسے ہے؟ ہر شخص کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، اگر ٹگ آف وار کو اپنے ذہن میں رکھے، رسہ کشی جس کو کہتے ہیں، تو ہر شخص رسے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، دوسرا اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، ایک خود بڑا بننا چاہتا ہے، دوسرا بھی بڑا بننا چاہتا ہے، یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ میرے خیال ہے کہ ایک بہت بڑا حل ہو سکتا ہے جب آپ دوسرے کو اہمیت دینا شروع کریں۔ مثلاً شوہر اور بیوی کے تعلقات میں عام طور پہ جو کھچاؤ پایا جاتا ہے خواتین کے اندر، تو میں ہمیشہ خواتین کو ایک مشورہ دیتی ہوں کہ آپ شوہر کو اہمیت دینا شروع کر دیں۔ وہ آپ کو نہیں امپورٹنس دیتے، نہ دیں، آپ دینا شروع کر دیں، اپنے الفاظ سے دیں، اپنے جسچر سے دیں، اپنی ہر چیز سے ان کو بڑا ماننے لگ جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بعض اوقات یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ناراضگی کس بات پہ ہوئی تھی، کیونکہ ہم بھولنے والے ہیں نا، وہ بھول جاتا ہے، لیکن وہ دل سے داغ نہیں صاف کرتے ہم۔ تو اللہ کی مدد سے نفل حاجت کے پڑھ کے آپ منا لیں ایسے سارے لوگوں کو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کے کوئی بات کہے تو وہ اس کو کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ کا نام آیا ان کا تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مزید حل اور علاج کیا ہے؟ آیات کی تلاوت۔ ایمان مضبوط ہوگا تو ایسے فساد اور جھگڑے ختم ہوں گے۔ یہ بھی دراصل ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نہ مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، نہ مجھے عزت مل سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے، نہ مجھے کوئی ذلیل کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے تعلقات کی خرابی سے فائدہ کوئی نہیں، ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے فائدہ کوئی نہیں، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کے علاوہ صدقہ کر کے ایسی تکلیفوں کو دور کر لیتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، ایسے لوگ سچے مومن ہیں، مؤمنون حقا،
حقیقی مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں. دنیا میں اگر کوئی درجہ کم بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، وہاں بڑے درجے ہیں. ومغفرۃ، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے. چلیے اب ہم سب آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری چھٹیاں کیسے گزری. آپ کا کیا خیال ہے، کیا چھٹیاں فائدہ مند ہوتی ہیں؟ چھٹیاں فائدہ مند ہوتی ہیں کہ انسان کو قرآن پاک کی روشنی میں دنیا کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کے رویے اور ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ جب پڑھنے کی دھن ہوتی ہے تو یہاں تو ویسے ہی 6 گھنٹے آپ کے گزر جاتے ہیں، کچھ آنے جانے میں گزر جاتے ہیں، اور واپس جا کر بھی آپ کے دماغ پہ یہی چھایا ہوتا ہے، باقی چیزیں نظر بھی نہیں آتی. لیکن جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر سب کچھ ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس سے انسان کو مزید اپنی زندگی کی پلاننگ کرنے کا اور کام کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے کہ مجھے اور کیا کچھ کرنا ہے. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کوئی ایکسپیرینس، کوئی چیز بتانے سے پہلے سب اپنی نیت کو چیک کریں کہ ہم جو بھی اپنے اس کام کے بارے میں بات کریں گے وہ کسی کے دکھانے کے لیے نہیں ہوگی، وہ صرف ایک اچھی مثال کو سامنے لانے کے لیے تاکہ دوسرے بھی اسے دیکھ کر عمل کریں. اور اگر آپ کو دیکھ کر کسی نے بھی عمل کر لیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، کرنے والے کو تو ملے گا ہی لیکن آپ کو بھی ساتھ ہی ملے گا. یعنی بہت سے لوگ اپنا کوئی اچھا کام اس لیے نہیں بتاتے، اور بعض اوقات اچھا بھی کرتے نہیں بتاتے کہ اس سے ریاکاری نہ ہو جائے، دکھاوا نہ ہو جائے، عمل ضائع نہ ہو جائے. تو عمل کی حفاظت کے لیے وہ اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات دکھا کر دو تو وہ بھی کتنے اچھے ہیں. دکھا کر دینا اور دکھاوا کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. دکھا کر دینے میں نیت کیا ہے کہ دوسروں کو بھی شوق آئے، اور دکھاوا کرنا کیا ہے کہ ہمیں لوگ اچھا سمجھے اور ہم لوگوں کی نظر میں بہت اچھے انسان قرار پائیں یا لوگ ہماری تعریف کریں. تو ہمیں کوئی بھی جو بات یہاں کرنی ہے وہ اس لیے نہیں کرنی کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے، بلکہ مسلسل اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ میں جو بھی کوئی بات بتا رہی ہوں ایک اچھی اگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں، نہ کہ دکھاوے کے طور پر. مجھے لوگوں سے کوئی صلہ اور ریوارڈ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے ہوم ورک میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مختلف پبلک پلیسز کو آپ وزٹ کریں. یہ کسی ہاسپٹل میں گئی تھی؟ السلام علیکم. ایک سینیٹوریم ہے، اس کا نام ہے اوجھا سینیٹوریم، یونیورسٹی روڈ پہ، بہت دور. وہاں کی کنڈیشن اتنی پتھیٹک ہے کہ وہاں جا کے کتنے دنوں تک ہوش صحیح طرح سے نہیں آ رہا تھا. وہاں جا کے بھی جتنی زیادہ شکر گزاری آئی ہے نعمتوں کی، اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. ان مریضوں کی بھی کنڈیشن دیکھ کے صحت کی اتنی قدر آئی ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے. ان مریضوں کا اتنا برا حال ہے کہ بالکل لگتا تھا کہ کوئی مریض میرے خیال 30 پاؤنڈ یا 35 پاؤنڈ سے زیادہ ان کا ویٹ نہیں ہے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل ہے لیکن اس کی صرف ایک نظر جا کے ادھر کا حال دیکھ لیں. جو ہمیں لے کے گئی تھی وہ پچھلے 5 ماہ سے وہاں کام کر رہی ہیں. تو جو انہوں نے حال بتایا تھا کہ اگر آپ 5 ماہ پہلے آتے تو آپ لوگوں کو یہ چیز بھی نظر نہ آتی جو اب نظر آ رہی ہے. ادھر پانی نہیں تھا سب سے پہلے اس ہاسپٹل میں. تو جس ہاسپٹل میں پانی نہ ہو وہاں ٹی بی کے پیشنٹس تھے، اتنی وہاں غلاظت تھی جو سب انہوں نے صفا کروائی ہے. اور پانی کے لیے کنویں کھدوائے اور وہاں سب میٹھے پانی کے کنویں نکل آئے. اور آپریشن تھیٹر بند تھا، انہوں نے آپریشن تھیٹر کھلوایا، پنکھے لگوائے اور لائٹ کا انتظام کیا. بالکل خوراک نہیں اور نہ دوائیں. ہر ہفتے کم از کم ان کو 14,000 کا صرف دودھ چاہیے. اب وہاں وہ سب جمع کر رہی ہیں ان کے لیے، اور بہت انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب جو بھی آ کے ان کے ساتھ ان کے لیے کچھ کر سکے. ان کو پڑھانے کے لیے بھی، کیونکہ وہاں پیشنٹ سے ہم بات کر رہے تھے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ان کی اتنی بری حالت ہے کہ ان کو ابھی صرف وہ تھوڑا تھوڑا صفائی کے بارے میں ہی بتا رہی ہیں کہ آپ صاف رہیں گے تو یہ بیماری آپ کی دور ہوگی. تو اس سے مجھے تو وہاں جا کے سب سے زیادہ شکر اور قدر آئی اپنی نعمتوں کی. کیا خیال ہے اگر ہم مل کر صرف ان کے دودھ کا ہی منتھلی انتظام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ پہنچانے کا ان سے ایک دفعہ ہمارا کانٹیکٹ کرا دیں، اور اگر ایک خاتون جا کر اتنا کچھ کروا سکتی ہیں تو ہم کم از کم پیچھے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اگر 1 روپیہ دن کا جمع کرتے رہیں اور مہینے بعد ہم اکٹھے کر لیں ایک جگہ، اور اس میں سے ان پیشنٹس کو اگر اور کچھ نہیں تو اگر غذا کا تھوڑا ارینجمنٹ کر لیں تو انشاءاللہ بہت بہترین صدقہ ہوگا. ایک تو بھوک اور دوسرا بیماری. اچھا، ایک اور بات جو اس ہاسپٹل کے حوالے سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بیمار شخص کو دیکھیں، کسی اب نارمل شخص کو دیکھیں، کسی پریشان زدہ کو دیکھیں، تو اس وقت
یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں. الحمدللہ الذی آفانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری یا تکلیف سے جس میں اس شخص کو مبتلا کیا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ اس بیماری سے یا تکلیف سے محفوظ رہیں گے. اور یہ کہیں پر بھی راہ چلتے ہوئے کسی بھی جگہ آپ دیکھیں یا کسی بھی ہاسپٹل میں کبھی بھی جائیں، کسی چھوٹی سے چھوٹی بیماری والے شخص کو بھی دیکھیں، مثلا اگر کسی کو فلو ہوا، کوئی چھینک رہا ہے یا کچھ ایسی کسی بھی تکلیف میں ہے، تو فوراً آپ اس دعا کو دہرا لیں. کیونکہ ہم عموماً ایسی جگہوں پہ جانے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بیماریاں ہم کو نہ لگ جائیں، ہے نا، ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ جرمز ہم کیچ نہ کر لیں. تو اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ دعا پڑھ لیں. اور دوسری اہم بات جنہوں نے کی کہ طہارت اور نظافت اور صفائی، کیوں اس کو نصف ایمان کہا گیا ہے. اگر دن میں 5 دفعہ انسان وضو کرتا رہے اور نماز پڑھتا رہے تو بہت ساری بیماریوں سے ویسے ہی بچت ہو جاتی ہے. میں ان چھٹیوں میں جب اپنے سفر پر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں مختلف اوقات میں پڑھنے کا موقع ملا ہے، لیکن میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب کبھی مدینہ جانا ہو تو وہاں بیٹھ کر ضرور سیرت کا کچھ نہ کچھ پڑھوں. تو الحمدللہ مجھے ایک چھوٹی سی کتاب مل گئی مارکیٹ سے، تو اس کو میں نے ایک سٹنگ میں مسجد نبی میں بیٹھ کے پڑھا. اس کا ٹائٹل تھا کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انک تراہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گویا آپ انہیں دیکھ رہے ہو، یعنی آپ کا ڈیلی روٹین اور سارا جو روزمرہ کے طریقے تھے اس کے اوپر تھی. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں لکھا ہوا تھا. اور ایک چیز جو پہلے بھی میں نے پڑھی لیکن اس دن پڑھ کے تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام دانت صاف کرنے کا کرتے، پھر جب بھی آپ باہر سے گھر آتے تو آ کر پہلا کام دانت صاف کرتے. ہم سمجھتے صرف نمازوں کے اوقات میں، رات کو سوتے وقت، اور مختلف اوقات میں آپ کی مسواک کا لکھا ہوا تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی زیادہ نظافت تھی اور اتنی زیادہ پاکیزگی کی حس تھی آپ کے اندر. اور بہت سی بیماریاں معدے سے شروع ہوتی ہیں نا، اگر معدہ ٹھیک نہیں تو پورا جسم آپ کا متاثر ہوگا، کیونکہ آپ غذا کو جو کھا رہے ہیں وہ بھی صحیح ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن رہی. اور اگر منہ کے اندر خرابی ہے تو وہ سارے سسٹم میں چلی جائے گی اور آخری حصے تک آپ کے وہ بیماریوں کا سبب بنے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی وفات تک آپ کے بالوں میں سے 20 سے کم بال صرف سفید ہوئے تھے. یعنی پورے سر کے یا داڑھی کے بالوں میں صرف 20 یا اس سے کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے. اٹ مینس کہ 63 کی ایج میں بھی آپ بالکل ایسے لک دیتے تھے جیسے ایک ینگ انسان ہوتا ہے، ایک نوجوان ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ بالوں کی سیاہی جو ہے وہ انسان کے حال حلیے کو بدل دیتی، اس کی رنگت، اس کی شکل و صورت کو بدل دیتی. تو اتنی صحت کا راز کیا تھا؟ پھر میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی مشقت والی زندگی تھی. یہاں ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں تبوک کے بارے میں، خیبر کے بارے میں. آپ خیبر تشریف لے گئے، آپ تبوک تشریف لے گئے، آپ مسجد قباء پیدل جاتے تھے، ہر ہفتے جایا کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ وہاں کی نماز جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے. یعنی ایک نماز وہاں پڑھنا عمرے کے برابر ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ تبوک 700 کلومیٹر ہے، 700 کلومیٹر. اگر آج کے دور میں ہم 700 کلومیٹر صرف گاڑی میں یا کار میں یا بس میں بھی سفر کریں تو ہماری ہڈیاں چور ہو جائیں. کہاں یہ کہ اونٹوں پر اور گھوڑوں کے اوپر 700 کلومیٹر جانا اور 700 کلومیٹر آنا، اور وہ بھی سیر و تفریح کے لیے نہیں، جہاد کے لیے. اٹس ناٹ اے جوک، کیونکہ اتنی شدید گرمی ہے. اور آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی کے دنوں میں تبوک کا سفر اختیار کیا تھا. تو میں تو صرف سوچ سوچ کے پریشان ہوتی تھی، ہماری آنکھیں نہیں اس دھوپ میں کھلتی تھی، ہمیشہ وہ بلیک چشمہ لگانا پڑتا تھا. تو میں سوچتی کہ کس طرح انہوں نے یہ سارے سفر کیے. خیبر تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے وہاں سے مدینہ سے. یہ سب کچھ جسمانی صحت ہو تو ہو سکتا ہے، بیمار بدن کچھ نہیں کر سکتا. عبادت تک نہیں ہو سکتی بیمار بدن سے، پھر آپ صرف دیکھ کے حسرت ہی کر سکتے ہیں. اور صحت کا راز جو ہے وہ صفائی میں ہے، طہارت میں ہے. اور اس کا راز جو ہے اگر ساری طہارت کو جمع کیا جائے تو اس میں جو میجر پارٹ ہے وہ آپ کے ماؤتھ کی کلینلینس ہے. اس کی طرف ہم سب کتنی توجہ کرتے ہیں. ہمیں تو مسواک یوز کرنا بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ پلاسٹک کے برش سے تو دن میں 5-6 دفعہ اگر آپ اسے کریں گے تو وہ تو بہت بدمزہ ہو جائیں گے آپ. لیکن اگر آپ لکڑی کا مسواک کرتے ہیں تو اس سے جو فریشنس منہ کے اندر آتی ہے اور
جتنا انسان بہتر محسوس کرتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سنت کو اپنایا ہو. میں سوچتی ہوں کہ بڑی بڑی باتیں تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی بھی ایک سنت اپنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور اپنے ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے وہ نہیں. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں تو اس کے لیے اچھی صحت بہت ضروری ہے. ہاں، اور کوئی ایکسپیرینس اپنا شیئر کر. جی آپ. السلام علیکم میڈم. سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی مبارک ہو ہم سب اسٹوڈینٹس کی طرف سے. ہم لوگ فاطمیز گئے تھے، میں نے ہماری وین کی لڑکیاں ہیں 8-10، تو وہاں پہ ہم نے بچوں کو وزٹ کیا، ان کو بلڈ دیا جا رہا تھا، ٹرانسفر ہوا تھا ان کا بلڈ، اور ان کے لیے ہم جوس لے گئے تھے اور بسکٹس کے پیکٹ لے گئے تھے، 7 کارٹن لے گئے تھے. وہ ہم سب لوگوں نے شیئر کر لیے تھے جتنے سب تھے. وہاں پہ رومی ڈوسا صاحب ہیں جو مینجمنٹ میں ہیں، انہوں نے ہماری بہت وہ کی. اور وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک لڑکی نوشین تھی، اس نے بلڈ بھی دیا اپنا، اور بہت تکلیف ہوئی. بہت چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے تھے جن کا بلڈ ٹرانسفر ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کی عمر جو ہے 35 سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، جن کو بلڈ کینسر، لیکومیا وغیرہ تھا ان کو. اور ان لوگوں کو ہم لوگوں نے دعاؤں کے کارڈ دیے اور ان کو بتایا کہ آپ دعاؤں کے کارڈ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا. اور اس میں ایک لڑکا تھا، اس کے 4 بھائی اسی تکلیف میں تھے، ان کو 4 کو لیکومیا تھا. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ان بچوں کے لیے اسماء حسنہ پڑھے اللہ تعالیٰ کے نام، اور ان بچوں کے چہروں پہ اتنی مایوسی تھی نا، حد سے زیادہ. لیکن یہ کہ ہاسپٹل بہت صاف ستھرا تھا، بہت اچھی مینجمنٹ تھی، یہ سب تھا وہاں. یہ بہت تکلیف دہ چیز تھی، بہت چھوٹے بچے. ہمارا حال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کیوں ہے اور لڑکا کیوں نہیں، اور لڑکا کیوں ہو گیا، مجھے تو ابھی بیٹی کا شوق تھا. اور ہمیشہ ایک شکوے کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت مند سلامت بچے دیے ہیں ان کی قدردانی کریں. اور پھر بہت سی مائیں بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے یا بچوں کے ستانے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں. اور بہت آج کل یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ بچے یا تو ہوں ہی نہ ہوں بھی تو ایک آدھ ہوں، اور پھر یہ کہ وہ بھی کوئی اور ہی سنبھال پال لے، ہمیں یہ مصیبت نہ دیکھنی پڑے. حالانکہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر صحت مند بچے اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے پڑھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں تبلیغ کا کام شروع کیا تو بطور خاص آپ ضعفاء، مساکین اور یتیموں اور غریب لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے. اسی وجہ سے حضرت بلال اور حضرت عمار اور ان کا جو خاندان تھا وہ مسلمان ہوئے تھے. حضرت سمیہ، یعنی اسلام کی ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی اکثریت جو تھی وہ غرباء اور مساکین کی تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محروم طبقات کے لیے کتنی محبت اور کتنی خیر اور کتنی ہمدردی تھی. اس کے لیے جو آپ نے شارٹ کورس کیا ہوا ہے ہاسپٹل میں پیشنٹس کو وزٹ کرنے کے بارے میں، اگر اس کی کچھ آؤٹ لائن آپ بنا لیں، اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی ہر چیز میں حصہ لینا، تو اگر بعد میں بے شک ان کے کورس کی ایسی ایک ٹیم بنا لی جائے جن کو باقاعدہ ایک ٹریننگ دی جائے، اور اس ٹریننگ کے بعد یہ لوگ اپنی تبلیغ کا ایک حصہ بنا لیں مختلف ہاسپٹلز ہی میں جانا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک مریض کو وزٹ کرنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ اگر ایک شام کے وقت کوئی کسی مریض کو وزٹ کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سول اسپتال میں جب ہم گئے تو وہاں پہ گائنی وارڈ میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے نہ کھڑکیاں تھیں نہ دروازے تھے، تو گائنی وارڈز میں جو نیولی بورن بچے ہوتے تھے ان کو بلیاں پکڑ کے لے جاتی تھیں اور بلیاں کھا لیتی تھیں. تو انہوں نے جو صاحبہ ہمیں مس فہمیدہ کے ساتھ ہم گئے تھے، تو جن صاحبہ نے ہمیں بتایا تو انہوں نے سارا وہ وارڈ کور کرایا ہے، وہاں کھڑکیوں اور جالیاں وغیرہ لگوائی ہیں، لیکن پھر بھی وہاں لوگوں کو بالکل صفائی سے کوئی وہ نہیں ہے. جو کھاتے تھے بستر کے نیچے پھینک دیا. اور ہم لوگوں نے کافی پوچھنے کی کوشش کری، اور جنا اسپتال میں بھی ہم لوگ گئے، لیکن وہاں بھی ایسی صفائی کہیں بھی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے صفائی کا. یہ جو صفائی کی حالت ہے یہ واقعی قابل رحم ہے. حرم میں جو چیز مجھے بہت زیادہ تکلیف دی وہ یہ تھی کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے لوگوں نے پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے، اور پھر مختلف چیزیں کھا کے، اور کہیں پر بھی ان کو ٹیشوز کو کھانے کی چیزیں نہیں سمیٹتے بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بچے بے شمار قسم کی چیزیں پھینکتے ہیں. خصوصاً مسجد نبوی میں میں نے دیکھا جمعرات اور سوموار کے دن، کیونکہ روزہ رکھتے ہیں لوگ اور وہیں آ کے کھولتے ہیں. یعنی جس وقت وہ روزہ کھولتے ہیں وہاں اور پھر اٹھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ جب مسجد خالی ہوتی تھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی پارک میں کاغذ اور مختلف چیزوں کے ٹکڑے پھینکے ہوئے ہوں. ایسے دل خون کے آنسر ہوتا تھا. چونکہ میں نے وہ حدیث پڑھی بھی تھی کہ ایک خاتون جو تھی وہ بالکل معمولی سی تھی لیکن مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی، تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا ان کی وفات کے بعد. تو میں ہمیشہ اپنی بچیوں کو بھی یہ سب کو کوٹ کرتی رہتی ہوں کہ ان جذبوں کے ساتھ اگر ایسی جگہوں کی صفائی کریں تو شاید اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کوئی رحم فرمائے. تو میں خود بھی کوشش کرتی کہ جو چیز میرے راستے میں آئے اسے بھی اٹھا لوں، اور اپنی بچیوں کو بھی میں نے کہا الحمدللہ ان لوگوں نے موپ وغیرہ لے کے بھی وہاں پر چیزیں وغیرہ صاف کی، چیزیں اٹھائیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو ایک محدود سے وقت کے لیے تھے. میں سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک کے اندر اتنا جذبہ ہو اور کچھ لوگ بھی اس کوڑے کو اٹھانا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ دیکھ کر وہاں پر پھینکنا اور پھیلانا ہی ختم کر دیں. اب اگر ہاسپٹلز میں لوگ خود ہی کھا کے بیڈ کے نیچے پھینک رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ کتنی دفعہ دن میں آئیں گے صفائی کرنے والے، یعنی حکومت بھی کیا کرے، یہ صفائی کرنے والے بھی کیا کریں اگر ہم ہی اس کو مینٹین نہ رکھیں. السلام علیکم. میں کچھ عرصے پہلے کراچی سے دور ایک جگہ ہے ٹنڈو العیار، وہاں گئی تھی، اور وہاں پہ ایک ٹاؤن بن رہا ہے راشد ٹاؤن، جو ایئر کموڈور میجر شبیر ہیں جو بنا رہے ہیں. ان کے بارے میں شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں، لیکن کچھ عرصہ پہلے 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کا جوان بیٹا تھا، وہ بھی ایئر فورس میں تھا، اور یہاں اخباروں میں بھی آیا تھا کہ ناظم آباد میں وہ جہاز لے کے اڑا رہے تھے تو ان کے جہاز میں آگ لگ گئی تھی. تو نیچے بیس نے کہا تھا کہ آپ ایجیکٹ کر جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت ایجیکٹ کروں گا تو جہاز آبادی پہ گر جائے گا، تو میں آبادی سے لے جاؤں گا تب ایجیکٹ کروں گا. لیکن اس وقت وہ بہت لیٹ ہو چکے تھے. جب وہ آبادی سے لے گئے انہوں نے آبادی بچا لی لیکن اپنی جان دے. تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور ان کے فادر کے لیے ظاہر ہے یہ بہت بڑا لاس تھا. اس کے بعد سے انہوں نے اپنا یہ ایم بنا لیا کہ ان کی میموری میں وہ ایک ٹاؤن بنائیں گے، کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ جو لڑکے ان کے بیٹے جو تھے وہ فلاح کے کام کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے ایم کو پورا کروں گا. تو وہ اب راشد ٹاؤن بنا رہے ہیں ٹنڈو العیار میں، اور انہوں نے ابھی ایک چھوٹی سی بلڈنگ لی ہے جس میں وہ بچوں کی تعلیم کا انہوں نے کام شروع کیا ہے. تو وہ اسکول میں دیکھنے گئی تھی، تو اسکول میں آپ یقین کیجئے کہ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی تھی کہ وہ بالکل گاؤں کے بچے تھے، لیکن ان کو باقاعدہ لیٹسٹ قسم کی ایجوکیشن دی جا رہی تھی. ان کا بریک ہوتا ہے جس میں بچوں کو دودھ، بسکٹس اور مختلف چیزیں کھلائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ان کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور اسکول ختم ہونے کے بعد 4 یا 5 بجے اسکول ختم ہوتا ہے جس میں ان کو کھانا وغیرہ کھلا کے بھیجا جاتا ہے. ان کے یونیفارم کا، ان کے کتابوں کا تمام بندوبست ہوتا ہے. اب وہ انہوں نے ایک بہت بڑا علاقہ لیا ہے جس میں وہ ہاسٹل، ہاسپٹل اور ایک سرائے خانہ بنا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ انہیں اتفاقاً ہی اس بات کا وہ ہوا کہ وہاں پہ بہت سے لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ اپنی بچوں کی شادیاں نہیں کر سکتے، اور بہت سی لڑکیاں ایسے ہی کماری رہ جاتی ہیں. تو انہوں نے ہم لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں نکال کے مجھے دے دیجئے، اور وہ اس کے بعد ان پرانی چیزوں کو باقاعدہ دکانوں پہ لے کے جاتے ہیں. فریزرز، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، فریج وغیرہ، ان کو رینوویٹ کرواتے ہیں. جوتیاں ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ مجھے ایئر فورس سے تقریباً 200 کے قریب مل گئی تھیں، اور وہ پھٹی ہوئی جوتیاں تھیں. میں نے وہ ایک موچی کو دے دی اور اس پہ سارا کام کروایا. 5-6 ہزار لگا، لیکن وہ بالکل برانڈ نیو جوتے ہو گئے. وہ میں نے سب کو بانٹ دیے، اور اب وہ یہ کرتے ہیں کہ شادیاں کرواتے ہیں اور لوگوں کے پرانے کپڑے، پرانی چیزیں جمع کر کے ان کو بالکل اچھی حالت میں کر کے وہ وہاں پہ دیتے ہیں، اور خود جاتے ہیں اور خود شادیاں کرواتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اجتماعی بھی شادیاں کروا رہا ہوں. اس کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ لوگ اگر اپنے پرانے کپڑے، پرانی چیزیں جو آپ کے گوداموں میں پڑی ہوئی ہیں، جسٹ گو تھرو اٹ، اور اگر آپ وہ نکال کے ہمیں دے دیں تو ہمیں لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر آپ اس کی کچھ ڈیٹیلز بتا دیں تو انشاءاللہ ہم ایک دن یہاں مقرر کر لیتے ہیں جس میں چیزیں جمع ہوں، اور پھر وہ یہاں سے پک کر لیں. اگر آپ ہمیں ایسا کوئی ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرا دیں کہ جس دن وہ یہاں سے پک کر سکیں، ہم اناؤنسمنٹ کر دیں، سب لوگ کچھ نہ کچھ لے آئیں اور وہ پھر یہاں سے اٹھا کے لے جائیں. یہ پچھلے سالوں میں اسلام آباد میں ہم لوگ مختلف اوقات میں یہ کام کرتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب ایسی کچھ چیزیں جمع کرنی ہوگی تو پھر ان کو پراپر طریقے سے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر ہم دوسرے کو دیتے وقت کوئی بھی چیز یہ سوچیں کہ کیا یہ مجھے اپنے لیے پسند ہے، یعنی ایک تو ناپسند ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے مثلا چھوٹا ہو گیا یا آؤٹ آف فیشن ہو گیا، چلے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی بھی ردی چیز کو، بیکار چیز کو یا ایسی حالت میں دینا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو،
وہ پھر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی میں آ جاتا ہے. من کے ساتھ اذا کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان گندی چیز دے دوسرے کو، جسے دے کر دوسرے کو اور شرمندہ کرے اور رسوا کرے اور ذلیل کرے. کوئی اور اس سے ذرا ہٹ کر کوئی اور ایکسپیرینس کسی قسم کا، کوئی لوگوں سے بات چیت کے دوران آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہو، کمیونیکیشن میں کوئی بحث ہو گئی ہو، کوئی جھگڑا ہوا ہو کسی سے اور آپ ٹیمپر لوز کر گئے ہوں اور پھر آپ نے ریگریٹس کیے ہوں، تو کوئی ایسا واقعہ؟ جی آپ نے. السلام علیکم میڈم، میں یہاں پر لسنر ہوں، پچھلے سال سے آ رہی ہوں. میرے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن یہ تھا کہ میری ایک ماسی تھی اور وہ میرے پاس آئیں کہ ان کی بہن جل گئی تھی، تو ان کے پاس کوئی اتنا وہ نہیں تھا. تو مجھے مطلب میں کچھ زیادہ ان کو ہیلپ نہیں کرتی، تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ میں ان کو الہدیٰ لے کر آؤں اور یہاں سے کچھ ان کے وہ ہو. تو میں جب یہاں لے کر آئی تو اللہ ان کی کافی ان کی ہیلپ کی. وہ بیچاری غریب تھی، تو ان لوگوں کو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ہاسپٹلس کے خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ بیچاری جگہ کے پاس لے جگہ آتی تھی اور وہ اس غریب سے اتنے پیسے لوٹتا تھا اتنا، اور وہ کہتا ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ اس کی حالت جو تھی وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی. لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ نا وہ وہیں لے کے جاتی تھی. پھر میں نے ان کو زبردستی کر کے ان کو سول ہاسپٹل میں خود لے گئی اور لے جا کے، اور میں نے وہاں ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر نے کہا اس کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے اور فوراً ایڈمٹ کرنا. میں نے ماسی کو بہت تسلی دی کہ تم بے فکر رہو، انشاءاللہ سب خرچہ. وہ لوگ یہ ڈرتے رہتے ہیں غریب کہ ہم تو اتنا افورڈ نہیں کرتے، اور ہم کیونکہ غریب ہیں تو ہماری کون مدد کرے گا یہاں پر. تو لیکن میں نے بہت تسلی دے کے میں نے کہا تم بے فکر رہو، میں خود سب کچھ کرواؤں گی نا. لیکن میڈم جب میں وہاں گئی ہوں، وہاں اس وارڈ میں، حالانکہ میں ہر جگہ ہاسپٹل میں جاتی ہوں عیادت کے لیے، کبھی مجھے کسی مریض سے کسی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن وہاں کا جو نقشہ دیکھا تھا نا تو بس دیکھ کے دل کانپ گیا کہ وہ جلنے سے جو ہے نا لوگوں کے پورے شیپ بدل گئے نا، جسم کی آنکھوں کھالیں پوری جل گئی، پورے کان ان کے جیسے پگھل گئے، اور بس اتنا دیکھ کے رونا آ رہا تھا ان لوگوں کو. اور معصوم ایک بچہ تھا چھوٹا بالکل 2 سال کا، وہ بھی بےچارا گرم پانی میں گر گیا. وہاں پتیلی ماں نے گرم کر کے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھی تھی. اس کو بچے کو تو معصوم کو دیکھ کے بس آنکھوں سے آنسو نکلتا تھا، اللہ میں اتنا معصوم بچہ ہی، اور پورا اس کی کھال چلی ہوئی. ایک جوان بچی تھی، اس کے گھر والوں نے اس کو جلا دیا تھا، تو اس کے کان بالکل اس کا جل کے وہاں کوئی کچھ کان ہی نہیں تھا اس کا. اور اس دن آ کے رات تک دل کی میری یہ حالت رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیا میرا حال تھا. میں یہ کہہ رہی تھی سب کو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو دوزخ کا ایک صرف جھلک ہمیں دکھایا ہے، اور بیچارے زیادہ تر سب غریب انسان جو بیچارے افورڈ بھی نہیں کر سکتے. میرا دل کر رہا تھا کہ کوئی ایک شخص یہاں آ جائے جس کے پاس ہو، وہ آ کے کھڑا ہو کے صرف ان کی مدد کرتے رہے لوگوں کو کہ کیا ضرورت ہے. اور وہ ان سے بیٹھ کے پیسے مانگ رہے ہیں ہاسپٹل والے. وہ بیچاری ایک پٹھان عورت تھی جس کا میاں کھانا پکا کے اس کے 5-6 بچے کوئٹہ سے آئے ہوئے تھے، اور وہ کہتی تھی میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے اپنا، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں بیٹھ کے پیسے دو. بس دل چاہتا ہے کہ کوئی جا کے وہاں دیکھے اور جا کے ان کی مدد کرتا رہے، پاس انجیکشن کے نہ کسی چیز کے پیسے. یہ جو جلنے کی بات کی ہے یہ واقعی بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. مجھے ابھی حرم میں چونکہ ہر طرح کے دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے ایک بالکل چھوٹی سی بچی 5-6 سال کی ہوگی، اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور ہوا یہ کہ میں نے نماز شروع کی تو اچانک وہ میرے سامنے کہیں پلر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور پیچھے سے وہ بالکل ٹھیک تھی، ہاتھ پاؤں وغیرہ ایک سائڈ چہرے کی بھی بالکل ٹھیک تھی، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ انتہائی خوبصورت بچی. لیکن دوسری طرف آپ یقین مانے یہ ساری کھال یہاں سے یہاں تک لٹکی ہوئی، اور کان اور یہ جگہ، اور ایک ہی چہرے پر یعنی ایک نظر ڈال کر دوسری ڈالی نہیں جا رہی تھی. اور پھر آیات بھی بعض اوقات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ تر مکہ میں مکی صورتیں پڑھی جا رہی تھی جس میں کسی نہ کسی طرح آخرت کا ذکر، دوزخ کا ذکر آ جاتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم سوچتے ہی نہیں، تصور ہی نہیں کرتے کہ وہ آگ کیا چیز ہے. دنیا میں بھی ان پیشنٹس کی مدد کرنا اور یہ سب خیر کے کام کرنا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی سوچنا ہے کہ جتنے لوگ غلط کام کر کر کے لا علمی میں، نادانی میں، غفلت میں، سرکشی میں اپنے لیے آخرت کی جہنم کما رہے ہیں، ان کو کیسے پکڑیں گے. مجھے تو ہمیشہ جلے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر صرف یہ خیال نہیں آتا کہ یہاں پر ان کو کچھ انجیکشن لگوا دیے جائیں یا صرف ان کی مدد کر دی جائے، وہ تو کرنی ہی چاہیے، لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ابھی جب وہ بچی کی بات بتا رہی تھی تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہائے ماں کیسے غافل تھی کہ اس نے بچی کو پتیلے میں گرنے دیا.
ماؤں پہ عام طور پہ آتا ہے نا کہ ابلتی چائے رکھ دی کہیں یا کچھ پکا ہوا رکھ دیا اور بچے نے کھینچ کے اپنے اوپر پھینک لیا یا گر گیا بچہ بھاگتے دوڑتے. تو میں سوچتی ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ماں باپ کو لوگ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی یا اس وجہ سے جل گئے. تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے ہم مائیں کتنی فکر مند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، وہ ہماری نظروں سے غائب ہے، اس لیے ہم اس کی فکر نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تم کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ پروانوں کی طرح آگ پہ پڑ رہے ہو. یعنی کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بہت بڑی مشکل جو ہے وہ سخت قسم کی بے حسی، پرواہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، غفلت، سستی، کوتاہی، بس ٹھیک ہے ہو جائے گا. یوں لگتا ہے کہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے نا امت پر. یہ صرف پاکستان کا حال نہیں، ہر جگہ کا مجھے تو یہی حال لگتا ہے، پرواہ نہیں کسی بات کی. السلام علیکم. میرے گروپ میں میڈم ایک اسٹوڈنٹ نے کام کیا جو بظاہر بہت چھوٹا سا لگتا ہے لیکن مجھے وہ بہت بڑا لگا. بظاہر وہ بہت شائع اور کوائٹ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اس چھٹیوں کے دوران ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی اور وہ 2 خاندان ایسے تھے جن میں آپس میں بالکل بائیکاٹ تھا، ملنا جلنا نہیں تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ دوسری جو فیملی تھی ان کی بڑی خاتون کو خود بلا لیا یہ کہہ کے کہ یہاں ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ آ جائیں. یہ کہتی ہیں کہ میں بہت ڈر رہی تھی کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت خراب بھی ہو سکتے تھے. اور جب وہ آئیں تو واقعی سب لوگ ایک دم بہت حیران پریشان رہ گئے کہ یہ کیوں آئی ہیں اور کیسے آئی ہیں اور ان کو کس نے بلایا. تو انہوں نے اس وقت آگے بڑھ کے کہا کہ میں نے بلایا. اور کہتی ہیں کہ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کا کچھ بھی انجام ہو سکتا ہے، وہ سب میرے پہ پلٹ سکتے ہیں کہ آپ کو کیوں بلایا آپ نے ہمارے بہاف پہ. لیکن اتنا زبردست کام یہ ہے کہ ان دونوں خاندانوں میں صلح ہو گئی. مطلب مجھے یہ اتنی بڑی بات لگی. بظاہر یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں لگتا لیکن یہ بہت بڑا کام ہے، اتنا بڑا رسک لینا. اور نماز روزے حج زکات سے زیادہ بڑا کام. اور سب سے بڑی بات میڈم کہ وہ اتنی یعنی کوائٹ اور شائع ہے کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی ان سے. انہوں نے خود یہ کہا اور ان کی ایک بات اتنی اچھی جو انہوں نے سم اپ کیا یہ کہتے ہوئے کہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی پرابلمز ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں. تو میں نے یہ سوچ کے کیا کہ میں آج ان میں صلح کراؤں گی تو اللہ تعالیٰ میری مشکل کو دور کرے گا. جزاک اللہ. پر میں ایک ٹارگٹ بنی ہوئی تھی حجاب کا. تو میری پھپھو نے مجھے بلایا، انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگی کہ میری بچی تجھے کیا ہوا. میں نے کہا جی کیا ہوا پھپھو؟ کہنے لگی کہ تم نے اپنا یہ کیا حلیہ بنا لیا اس جوانی میں، اور ابھی تو تمہاری عمر تھی بڑا کچھ کرنے کی، تو اس عمر میں یہ کیوں کیا؟ ابھی تو بہت عمر پڑی تھی. تو میں نے کہا کہ پھپھو جب ہم ہر چیز میں اچھی اور بیسٹ چیز مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو دینے میں ہم اپنی بیسٹ چیز اپنی جوانی کیوں نہ دیں. تو وہ چپ ہو گئیں. میری پھپھو کی فیملی بہت زیادہ پردہ بالکل بھی نہیں کرتے، تو میں نے ان کو ایک کیسیٹ دی اور میری امی نے ان کو صلہ رحمی، عدل اور شرک کیا ہے پہ کیسیٹس دی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا. تو قریباً 1 مہینے بعد پھپھو میرے گھر آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور مجھے پتا چلا کہ تم جو کام کر رہی ہو وہ واقعی صحیح کام کر رہی ہو، اور دعا کرو کہ ہم بھی اسی طرف آ جائیں. اور ایک پھپھو کی بیٹی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ اسکارف اور کوٹ کہاں سے ملتا ہے، تو ہم بھی بولے. لیکن اس میں میرا وربل کام اتنا نہیں تھا، صرف عمل تھا، کیونکہ اس گیدرنگ میں نے ایک دفعہ بھی حجاب نہیں اتارا تھا اور میوزیکل گیدرنگ تھی. تو اس میں اٹھ کے ایک روم میں جا کے اپنے پیپرز چیک کرنے لگ گئی تھی، اور وہ سب لوگ آ کے باری باری میرے پاس بیٹھ کے شفٹ لگا کے چلے جاتے تھے. اور اس گیدرنگ میں کسی نے میرا اسکارف کھینچا، کسی نے حجاب اٹھایا اور کسی نے کچھ کیا. تو میں نے کہا کہ جب میں آپ کو کور کرنے کو نہیں کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے اتارنے کو بھی نہ کہیں. السلام علیکم. یہ ہوم ورک سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں کورس جوائن کرنے سے پہلے ایز اے لسنر بھی 2-3 مہینے آتی تھی. تب ہر روز میں جاتی تھی اور الحمدللہ ایک نیا میسج لے کے جاتی تھی اور بڑا سکون سا ملتا تھا. لیکن جب سے کورس جوائن کیا تھا تو کچھ ایسا بھاگا دوڑی میں ٹائم گزر رہا تھا، تو انٹریکشن اپنی بچیوں سے اور فیملی سے، کزن سے، سب سے جیسے کٹ سا گیا. تو بس مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ رہتی تھی کہ کیا یہ ہم مارکس کے لیے ہی فائٹ کریں یا کچھ گین بھی کریں. کچھ میں جج نہیں کر پا رہی تھی. لیکن اب چھٹیوں میں کچھ ٹائم ملا، پھر جا کے کزن سے ملی، بیٹی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، تو مجھے اتنی سیٹسفیکشن ہوئی کہ الحمدللہ ہم بہت ماشاءاللہ گین کر رہے ہیں. ابھی اس لیول پہ تو نہیں پہنچے لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے یہ گریسپ کیا یا نہیں کیا، تو ہمارے دل کے اندر وہ بات ہوتی ہے. جب بھی کوئی ایسا موقع آیا جیسے کہ بیٹھے گروپ میں کوئی بات ہو رہی ہے، گوسپنگ ہو رہی ہے،
تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ نہیں یہ صحیح بات نہیں ہے، اور آپ نے بہت ہی سافٹلی اس بات کو کنوے کیا، ایک آدھ حدیث سنا دی، ایک آدھ قرآن کی آیت سنا دی. اس طرح سے بیٹی کے ساتھ بھی ذرا ٹائم زیادہ اسپینڈ ہوا، اس کو ڈفرینٹ قصے سنائے، مسلم ہیروز کے بارے میں بتایا. تو مطلب کہ مجھے یہ بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ ہمیں جس بات کا احساس نہیں تھا کہ ہم لرن کر رہے ہیں وہ ہمارے اندر جذب ہو رہا ہے الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے گروپ میں الحمدللہ کافی اسٹوڈینٹس نے کافی کام کیا ہے، سب نے تقریباً. تو کل میں ایک اسٹوڈینٹ کا پڑھ رہی تھی تو بڑا مجھے اچھا لگا ان کا نا کہ کیا کیا انہوں نے کہ جیسے ان کے فادر بہت بیمار تھے، تو کہتی ہیں میں جاتی تھی اپنے فادر کے پاس بیٹھتی تھی، ان کو پھر میں برش کرواتی تھی، تو پھر اس کے بعد ان کو میڈم کی ایک کیسٹ لگا دیتی تھی اور وہ سنتے رہتے تھے. اس کے علاوہ ان کا جو دوسرا کام تھا وہ یہ تھا کہ کسی بچی کی شادی تھی ان کی فیملی میں، تو وہ ذرا شاید معاشی مسائل کا شکار تھے، تو انہوں نے پھر ان کے لیے ساری فیملی سے پیسے اکٹھے کیے اور ان کے لیے شادی کا ان کا بندوبست کیا. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا. ویسے الحمدللہ سب کا بہت اچھا رہا. بات یہ کہ یہ خوشی اور غم دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. بس جب انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، زندگی کے حقائق زیادہ بہتر طور پہ معلوم ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر آپ مینج کر سکتے ہیں. اور ایک نظر بدل جاتی ہے تو پھر غم بھی ہلکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ دس از پارٹ آف لائف. ہم سب جس طرف جا رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ایم آف لائف یہ بن چکا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل کریں. مصنوعی طریقوں سے بعض اوقات خود کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مادی چیزوں سے زیادہ اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لائف کے فیکٹس کچھ اور ہیں جن کی طرف ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. میرے گروپ میں ابھی 2 لوگوں نے تو آ کے بتایا جو ہاسپٹل گئے تھے. ایک آنٹی نے بتایا کہ وہ پنجاب گئی تھی، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے ریلیٹیوز کو کہ میں آ رہی ہوں اور کچھ کروانا چاہ رہی ہوں، تو انہوں نے پہلے سے کچھ لوگوں کو بتا کے رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے البقرہ کی کیسٹس وہاں پر چلائیں اور صبح سے شام تک ان کی کیسٹ کلاس ہوتی تھی. بیچ میں صرف کھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ بریک کرتے تھے اور پھر اسٹوڈینٹس آ جائے گا. 3 بجے کے بعد 3 بجے سے 5 بجے تک پھر دوبارہ ہوتی تھی. تو یہ پورا سورہ البقرہ کو ختم کروا کر تو پھر آئیں. اور اس کے علاوہ ایک اور آنٹی نے بتایا کہ سارے رشتے دار ان کے گھر اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے جتنا قرآن پڑھ چکے تو انہوں نے کچھ آیات سلیکٹ کر لی تھی جو وہ فیل کر رہی تھی کہ ان کے لیے بتا سکتے ہیں، کہ کسی کو یہ بتا سکتے ہیں، کسی کو یہ. تو ان کی ایک بھابھی تھی، شاید بیوہ تھیں، تو انہوں نے اپنے کسی اور کو وہ یتیموں کے بارے میں جو آیات تھیں تو وہ پڑھ کے سنائیں کہ ان کے ساتھ قرآن میں سلوک کرنے کا اتنا اجر بتایا گیا. میں ان سے پوچھتی کہ آپ نے کچھ اچھا اثر دیکھا بھی؟ تو بتاتے ہیں کہ اچھا اثر دیکھا بھی انہوں نے، کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھایا نا. اس دفعہ میرا طائف جانا ہوا، اور طائف کے پہاڑ بھی کافی بڑے بڑے ہیں اور موسم میں بھی بہت فرق، لیکن پتہ نہیں جا کر خوشی کے بجائے دل میں ایک عجیب سی پکڑ سی تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں نے کافی کچھ پڑھا ہے، ان کی احادیث وغیرہ بھی، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبر الامہ کا خطاب دیا. حبر الامہ کا مطلب ہے حبر احبار، اس کی جمع ہے عالم کے معنوں میں، کہ اس امت کے عالم ہیں، قرآن پاک کے مفسر ہیں، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ تفسیر کا علم جو ہے وہ ان کے پاس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی. اور اتفاق کی بات یہ کہ جو ہماری یعنی نسل جہاں سے چلتی ہے وہ حضرت عباس اور عبداللہ بن عباس کے تھرو سے آتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی ایک یعنی خاندانی نسبت کے اعتبار سے بھی وہ ایک ان کے ساتھ ایک، جب بھی میں ان کے بارے میں پڑھتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے. تو مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ وہ طائف میں دفن ہے، اور وہاں پر ان کے مسجد بھی اور جہاں وہ پڑھاتے تھے اور جو ان کی قبر وغیرہ، تو وہاں پر بھی جانے کا اتفاق ہوا. بس یہ ہے کہ ان ساری جگہوں کو عموماً ایک پکنک پوائنٹ بنا دیا گیا ہے. لرننگ اور ایجوکیشنل چیزیں جو ہیں وہ بہت کم نظر آتی ہیں، اور اس پہ بہت افسوس ہوتا ہے. اگر کسی بھی اور ملک میں جائیں تو یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی جگہوں کو انہوں نے ایجوکیشنلی اتنا زیادہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے اور اتنا اس کو مینٹین کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے جو تاریخی مقامات ہیں وہ سب اسی چیز کی نظر ہو گئے. اور ایک اور وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ہر چیز سے پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی اچھی کتاب پڑھی ہو جس سے وہ بہت انسپائر ہوئی ہو، یا بہت ہی مفید کتاب تھی جس سے کوئی خاص بات انہوں نے سیکھی ہو، تو وہ آئیں اور بات کریں اور اس کتاب کا نام بتائیں اور کیا سیکھا آپ نے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سکلز کی بات ہوگی جس میں کچھ مہارتیں آپ کو سیکھنا تھی، اور خاص طور پر خواتین ہونے کے حوالے سے گھریلو مہارتیں. تو ان مہارتوں میں آپ
بتائیں گے کہ کون سی چیز آپ نے نئی سیکھی اور اس کا اثر کیا ہوا، اس کے سیکھنے کا آپ کو یا گھر والوں یا دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا. آ جائیے آپ. السلام علیکم. میں نے ایک چھوٹی سی بک پڑھی تھی، آلموسٹ 70 پیجز کی تھی، ویپنگ فرام دا فیئر آف اللہ. یہ ایک عربک میں بک تھی جس کی ریسنٹلی ٹرانسلیشن ہوئی تھی، لائک اباؤٹ 2 years بیک. کافی عرصے میرے پاس پڑھی ہوئی تھی اور میں نے سوچی تھی کہ میں اس کو پڑھوں گی. جب چھٹیاں ہوئی تو آئی تھاٹ اباؤٹ another book منہاج المسلم، 2 volumes پر ہے، بٹ سنس آئی ہیڈ ٹو گو فار عمرہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں ایک دن میں یہ بک پڑھی. کافی مجھے اس نے ہیلپ، میں نے اس کے نوٹس بنائے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں نے لکھے جو کہ وہاں پہ مجھے اس نے کافی ہیلپ کیا تھا. اس میں بیسیکلی انہوں نے بتایا ہے کہ رونا کیوں ضروری ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے، اور انہوں نے بتایا کہ کیوں ہمیں نہیں ہے یہ بات کہ ہم لوگ اللہ کے ڈر سے روتے نہیں ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہم لوگ، انہوں نے ویری پریکٹیکل سٹیپس بتائے کہ کس طرح ہم لوگ رو سکتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور امپورٹنٹ کیوں ہے. اور اینڈ بھی انہوں نے ایسے کیا کہ جب ہم لوگ روتے ہیں اللہ کے ڈر سے تو اینڈ میں ہم لوگ کو کیا فائدہ ہوتا ہے. بیسیکلی انہوں نے یہی بتایا کہ بالکل جو مین چیزیں ہمارے دین کی، اگر ہم لوگ ان کو ہی اپلائی کریں اپنی زندگی میں تو ہمیں کتنا افیکٹ آ سکتا ہے اور کتنا چینج بھی آ سکتا ہے. تو اٹ واز اے ویری نائس بک، بہت چھوٹی سی ہے اور بہت ہیلپ فل بک ہے. رائٹر کا نام ہے عربک نیم شیخ حسین العوائشہ. تو اس سے یہ ہے کہ جب تک ہم مائیں گھروں میں قرآن کی آواز کو بلند نہیں کریں گی، جب تک ہم اپنے بچوں کے کانوں کو ان آوازوں سے مانوس نہیں کریں گے، وہ ضرور روئیں گے قرآن سن کر. دوسری بات یہ کہ عموماً ہم لوگ نماز سے غافل ہیں. بچے جب ماں کو خاموش دیکھتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ چپ ہو کر کھڑی ہو گئی ہے اور اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو وہ خوف سے پھر روتے ہیں. ہمیں اجازت ہے اس بات کی، یعنی ہمارے دین میں اتنی رخصت ہے، اتنی سہولت ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہو تو ماں اسے اٹھا کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے. یعنی بچے کو رونے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس میں اگر وہ خوف زدہ ہو رہا ہے تو اسے اٹھا لینا چاہیے. اگر بڑا بچہ ہے تھوڑا تو اس کو پاس لگا لینا چاہیے، اس کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ تھپک دیں تاکہ اسے آپ کی پریزنس کی فیلنگ ہو. تیسری بات یہ کہ ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے مسجدیں اجنبی چیز ہو گئی ہیں، کیونکہ ہماری عورتوں پر مسجدوں کا داخلہ بند ہے. اگر وہ عام مسجدوں میں جمعے میں کبھی، کسی اور نماز میں کبھی کبھار بچوں کو لے جائیں اور بچے اس ماحول کو دیکھتے رہیں تو وہ ماحول ان کے لیے خوف زدہ کرنے والا نہ ہو اور وہ اس ماحول میں روئے نہیں. تو یہ بچوں کی صورت میں بھی ہمیں امت کی ایک تصویر نظر آتی ہے حرم میں جا کر کہ ہم مائیں کیا کر رہی ہیں. ہم نے ان کو کتنا روحانی، ایمانی اور دینی ماحول دے رکھا ہے کہ وہ دین کے ایک ماحول میں اللہ کے گھر میں جا کے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنی نماز، دوسروں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جب امام بولتے تھے تو بچے چیختے تھے، اور جب امام کوائٹ ہوتے تھے تو بچے بھی چپ ہو جاتے تھے. حالانکہ وہ تلاوت تو وہ ہے جو دلوں کو پگھلا دیتی، لیکن سمجھ میں آئے تو دل پگھلے. تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر جا کر یا کسی بھی دین کی مجلس میں جا کر شکوہ شکایت تو نہیں کرنی کہ ہمیں یہ تکلیف ہوئی، بہت گرمی تھی، بڑی دھوپ تھی، یہ تھا وہ تھا، ایسی نیگیٹو باتیں نہیں کرنی. لیکن جو خرابیاں وہاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے اور ان کا علاج دریافت کرنا ہے. اب مثال کے طور پر میری اپنی آنکھوں نے یہ بات دیکھی، قرآن پاک اور جوتے ایک لیول پر ساتھ ساتھ. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ حالات کیا ہیں. یعنی لوگ اتنے غافل ہو چکے ہیں، اتنے دین سے دور ہو چکے، اتنی بے ادبی بڑھ چکی ہے. نیچے رکھنے کا تو بہت عرصے سے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن اب وہ بعض جگہ ایسی ہے مسجد میں کہ جس کے پلرز کے ساتھ ہی ایئر کنڈیشنرز لگے ہوئے ہیں. ایئر کنڈیشنرز ہیں ہوا دینے کے لیے تاکہ لوگوں کو گرمی سے بچایا جائے. لوگ اس کے اوپر قرآن پاک رکھ دیتے ہیں، جوتے رکھ دیتے ہیں، اپنے کپڑے اور گٹھڑیاں جا کے رکھ دیتے ہیں. ایک تو اس سے وہ ہوا بند ہو جاتی، یا یہ کہ وہ اسمیل اس کے ساتھ ہی پھر اٹھنے لگتی، اور تیسرا یہ کہ یہ تمیز مٹ جاتی ہے کہ یہ ساتھ کیا رکھا ہوا ہے. پھر چونکہ زائرین کی سہولت کے لیے، نمازیوں کی سہولت کے لیے قرآن پاک ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ عموماً کیا کرتے ہیں کہ وہ نماز سے پہلے یا بعد میں اٹھا لیتے ہیں. بچوں کی ریچ تک ہیں، وہ بہت اونچے نہیں شیلفز بنے ہوئے، نیچے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو بعض اوقات مائیں اتنی غافل ہوتی ہیں، خود بیٹھ کے گپ شپ کر رہی ہیں اور بچے قرآن پاک لا کے نیچے بچھائے ہوئے ہیں، رکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. یعنی اس طرح دل کٹ کے رہ جاتا ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں ختم کیا جائے. یہ اتنی بے حسی اس وجہ سے ہے کہ مسلمان عورت جو ہے وہ دین سے دور ہے، علم سے دور ہے. شامت کے مارے مسلمان امت میں یہ کانسیپٹ عام ہو گیا کہ علم عورت کے لیے نہیں ہے،
یہ صرف مردوں کے لیے ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری نسلوں کی نسلیں جاہل پیدا ہوئیں، اور جس کا سما ہم آج دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. تو جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پہ لے جائے تو آپ نہ صرف یہ کہ ان مناظر کو دیکھ کر اصلاح کی سوچیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے دعا بھی کریں. جو بھی خرابی کرتا نظر آئے وہاں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور ہدایت کے کوئی سامان ہم سب کے لیے پیدا کرے تاکہ ہم باعزت طور پر اس دنیا میں جی سکیں. کیونکہ وہاں پر پوری دنیا سے، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر طرف سے، چاروں طرف سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہ ایک پوری پکچر نظر آتی. یعنی یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو اکا دکا کوئی فارنر نظر آ گئے، لیکن وہاں ہر قسم کے لوگ ایک جگہ جمع ہیں، جہاں ہر ایک کی وہ ایک مجموعی شکل امت کی نظر آتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. مجھے اس میں بات بہت اچھی لگی کہ ان پہ اتنی آزمائشیں آئیں اور ان کا ایمان نے مجھے بہت متاثر کیا. ان کے ایمان کی اتنی پختگی ہے کہ کئی دفعہ انسان روتا ہے اس کو پڑھ کے، کہ ایک صحابی ان کو زندہ ان کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں اور وہ لیکن اپنے ایمان پہ جمے ہوئے ہیں کہ میں نے ایمان نہیں چھوڑنا. اور بھی اتنی اچھی وہ کتاب ہے کہ میں چاہوں گی کہ کسی کے پاس ٹائم نکال سکے کوئی تو اسے ضرور پڑھے. اور اسی طرح ایک اور چھوٹی سی کتاب تھی اپنی تربیت کیسے کرے، اس نے بھی مجھے بہت ہیلپ کی کہ گناہ تو ہوں گے اور اللہ سے وعدہ بھی ہم کرتے ہیں کہ اب ہم نہیں کریں گے، پھر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بہت مایوس ہوتے ہیں. تو یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے. یہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اور حیات تابعین کے درخشاں پہلو بہت ہی عمدہ کتاب ہے. اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بہت طویل واقعات نہیں ہیں. اگر آپ اس کو عادت بنا لیں کہ ایک واقعہ روز پڑھ لیں تو اس سے بھی آسانی سے آپ 10-12 منٹ میں اس کو ایک ایک چیز کو پڑھ سکتے ہیں، اور دن میں 10-12 منٹ نکالنا کچھ مشکل کام نہیں. حقیقت یہ ہے کہ عملی زندگی کی جو روشن مثالیں ہیں وہ انسان کو بہت ہی مدد دیتی ہیں کام کرنے میں، بنسبت اس کے کہ صرف تھیریز پڑھی جائیں. اور کوئی کتاب کے حوالے سے بتانا چاہوں گی، وقت کی کمی کے باعث میں ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتی، لیکن اٹس بیوٹیفل بک. رحیق المختوم ہے کتاب کا نام، اور یہ میرے ہسبینڈ نے خود پہلے پڑھی اور پھر مجھے ریکمینڈ کی کہ تم اس کو ضرور پڑھو. تو میں نے یہ کورس شروع ہونے سے پہلے الحمدللہ سٹارٹ کر لی تھی، لیکن بیچ میں جب کورس آیا ظاہر ہے ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی، اس میں اتنی مصروف ہو گئی کہ میں اس کو چھوڑ دیا. پھر مجھے جب اسائنمنٹ ملا کے کوئی کتاب پڑھی میں نے کہا چلے میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں. بہت خوبصورت انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، ان کی لائف اور ان کا سارا کچھ جو ہے اتنا ڈیٹیل سے اور اتنا حقیقت پہ مبنی ہر چیز جو ہے جو اس میں لکھی گئی ہے، اور بہت ہی اچھا لگا مجھے پڑھ کے. اور اسپیشلی جب سورۃ انفال کے بارے میں انہوں نے اینڈ پہ لکھا اور وہ ساری جنگ کے بارے میں، تو اٹ ہیلپس می الاٹ. میں نے کہا یہ تو میں نے ابھی پڑھنا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ ساتھ ساتھ پڑھ لوں. اور ان کی سیرت کے بارے میں بھی پھر انہوں نے اور کتابوں کا بھی بیچ میں حوالہ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ سیاسی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حمید اللہ کی یہ بک پڑھے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ صرف اپنے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے ایوارڈ مل گیا ہے تو میں ہی کافی ہوں، انہوں نے دوسرے جو بھی رائٹرز تھے ان کا بھی حوالہ دیا کہ آپ ان کو بھی پڑھیں، اور آپ انشاءاللہ اگر پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. اور اس کے علاوہ جو فرسٹ جب چھٹی تھی تو میں بڑی پریشان، اتنی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ بچے سو کے 12 بجے 1 بجے اٹھتے تھے اور سارے گھر کا نظام ہمارا آپ سیٹ ہوا تھا. ان کو میں نے کلر آف اسلام میں داخلہ نہیں کروایا تھا، تو میں نے پھر سوچا کہ چلے ان کو لے کے جاتی ہوں. اگلے دن میں نے بہن کے بچوں کو فون کیا، وہ سب بچوں کو گاڑی میں ڈالا، اماں اگر آپ ہمارے ساتھ جائیں گی دین وی ول گو، ادروائز ہم نہیں جاتے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں جاتی ہوں. تو وہ روٹین بنا لی کہ ہر روز ان کو کلر آف اسلام لے کے جاتی تھی اور بڑی بچیوں کو یہاں پہ لے کے آتی تھی. اور ان لوگوں نے اتنا انجوائے کیا، اتنا اچھا یہ تھا. اسپیشلی جو ہارس رائڈنگ، ان کو ایک نئی چیز ملی، نئی چیز دیکھی. انہوں نے کہا کہ ہم سوئمنگ چھوڑ کے ہمیں ہارس لے دیں، ہم اس پہ رائڈ کریں گے. اور دے ریئلی انجوائے اٹ. ان کو پھر میرے خیال میں کسی فن لینڈ بھی لے کے گئے تھے یہ لوگ، انہوں نے وہ بھی بہت اچھا ان کو لگا. اور الحمدللہ جتنی بھی لوگوں نے ایفرٹ کی اس کے لیے ہم سب شکر گزار ہیں. اور اس بات یہ کہ ان سب چیزوں کے لیے ہیومن ریسورس بھی چاہیے اور دوسرے ریسورسز بھی چاہیے، کیونکہ جگہ کی اتنی کمی تھی کہ اردو اور انگلش 2 کورسز اناؤنس کیے گئے تھے. لوگ اتنے زیادہ آ گئے کہ وہ سامنے کی فرنٹ لابی پر تھا، وہ بہت مشکل ہوا. پھر دونوں کو کمبائن کیا گیا یہاں پر. پھر بچوں کے جو پروگرامز ہیں وہ بھی کسی اسکول میں کسی کی جگہ پر کیے گئے. تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے پھر جتنے ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہی پلانز بن سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس اور جگہ ہوتی تو ہم ابھی تک یعنی 2 مہینے کیا 3 مہینے جب چھٹیوں کے شروع سے لے کے آخر تک یہ چیز جو ہے وہ کرتے رہتے. دوسرا یہ کہ کہاں کریں، اس وقت بھی آپ خود سوچیں نا کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ جو کتاب انہوں نے کوٹ کی ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جتنی چیزیں انہوں نے کوٹ کی ہیں وہ اوتھینٹک ہیں. عام طور پر کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں
ہر طرح کی چیزیں جمع کر دی جاتی ہیں، اوتھینٹک بھی اور ضعیف بھی اور موضوع تک بھی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں صحیح روایات پر مبنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور واقعات آپ کی زندگی کے بیان کیے گئے ہیں. اور اس کتاب کے لکھنے والے کو فیصل ایوارڈ ملا تھا. اس نے خود عربی اور اردو دونوں میں لکھی. انڈین ہے، صفی الرحمان مبارک پوری. پہلے جو بات ہوئی تھی گھڑ سواری کی، تو اس پر میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. یہ بھی ایک سنت ہے. یعنی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے جو طریقے بتائے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ علموا اولادکم الرمایا والسباحہ، اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ، تیرنا سکھاؤ اور گھڑ سواری سکھاؤ، یعنی یہ سکل سکھاؤ. تو یہ بچپن میں ہی اپنے بچوں کو آپ سنت سمجھ کر یہ سکھائیں تاکہ کسی بھی مشکل وقت میں انہیں ان چیزوں سے ایسی سکلز آتی ہیں. اور اگر یہ کام ہم کرتے ہیں اور دنیا کا کام سمجھ کے کرتے ہیں تو ہمارے لیے اجر کوئی نہیں. اور اگر ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اور سنت سمجھ کر، تو اس میں ہمارے لیے اجر کا اجر ہے اور اس کے ساتھ ایک سکل بھی ہے. السلام علیکم. جو بھی ہم لوگوں کو اسائنمنٹ دیا گیا تھا، بک پڑھنی اور سمر کورس کچھ بھی کروانا، میں نے الحمدللہ سب کرنے کی کوشش کی ہے نا. اور میں نے بک پڑھی سیرت عائشہ، سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے. بہت اچھی کتاب ہے. اور مجھے سب سے اچھا یہ لگا ہے، آج کل کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں ہر خواتین کا یہ مسئلہ پردہ کرنا بہت مشکل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے میں رہ کر تعلیم بھی دی اور حدیثیں بھی اتنی کوٹ کی. بہت اچھی مجھے لگی وہ کتاب. میری فرینڈ نے کب سے دی ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے کہا کہ ایک بک پڑھنی ہے تو الحمدللہ میں نے صبح شام لگا کے اس کتاب کو پڑھا. میں نے کہ ختم کرنی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں نے سمر کورس ہم لوگوں نے کروایا. ہم نے 12 سال سے ابو یعنی لیڈیز تک رکھا تھا، لیکن بہت ہمیں یعنی کہ افسوس ہوا کہ خواتین نہیں آئیں، لڑکیاں پھر بھی آئیں. اور اس کے علاوہ میں نے اپنے گھر میں درس کروایا تھا. یہاں سے میری ٹیچر صبا باجی ہیں، نزول باجی کو بلایا تھا. بہت اچھا رسپانس ملا اس کا ہمیں. اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ لانڈی گئے. آپ یقین کریں ہم بول رہے تھے، کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا اور وہ بیچ میں کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیتے تھے. ہم لوگوں کا سارا ٹیمپر ٹوٹے پہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو لیل و نہار میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائیں. دراصل ہم ڈس ہارٹ ہو رہے تھے نا، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش جاری رکھی. ہم نے کہا نہیں، ہمت نہیں ہارنی. خیر ہم نے پھر اسماء الحسنی پڑھے اور دعائے نور پڑھی. اس کے علاوہ میں نے پھر شام کو اپنے محلے میں ایک کلاس شروع کی ہے جس میں 7-8 خواتین آ جاتی ہیں. اس میں روز ان کو نا تھوڑا تھوڑا قاعدہ پڑھا دیتی ہوں، تھوڑی نماز پڑھا دیتی ہوں، کیونکہ نماز تو آتی ہے الحمدللہ سب کو آتی ہے، لیکن مخارج ان لوگوں کے بالکل صحیح نہیں ہے. زبر کو اتنا کھینچ جائیں گے اور طویل حرکات کو بالکل ہی نہیں پڑھیں گے. اور اسماء الحسنی اتنے شوق سے سنتی ہیں نا، روز مجھے کہتی ہیں نہیں یہ ضرور پڑھو. اور دعائیں نور تو ان کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ روز مجھے اٹھنے ہی نہیں دیتی. اب میں نے ان کو بولا دیکھو اس طرح نہیں کیا کرو، مجھے بھی پڑھنا ہوتا. اب یعنی کہ الہدا ہم لوگوں کا کھل گیا ہے. لیکن میں نے ان کو پھر یہ کہا تھا کہ ہفتے میں 2 دن ہم کر لیتے ہیں کلاس، ایک سینٹر میں رکھ لیتے ہیں یعنی سیٹرڈے کو. تو خوش پھر بھی ہو رہی تھی کہ چلے نہیں تم آنا ضرور. اور الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ میں ان کو کچھ اچھی بات سکھا سکوں. روز یہ کہ قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تفسیر بھی کر دیتی ہوں جو شروع سے ہم نے سب پڑھا ہے. اوکے السلام علیکم. اس کا مطلب ہے کہ ایسی اسائنمنٹس آپ کو دی جاتی رہنی چاہیے، پھر آپ کچھ نہ کچھ پڑھ ہی لیں گے. السلام علیکم. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی قرآن کی تعلیم، وہ خرم مراد نے لکھی ہے. اس میں ایک سب سے اچھی چیز تھی، اس میں تھا کہ لعنت کے بارے میں تھا. کہ پہلے میں جب لوگوں کو بتانے جاتی تھی قرآن کے بارے میں ڈرتی تھی کہ میری کوئی انسلٹ نہ کر دے، کوئی بحث نہ کر دے. لیکن اس کتاب میں تھا کہ ایک تو اللہ کی لعنت کہ اللہ نے قرآن دیا ہم اس کو آگے تک نہیں پہنچا رہے. دوسری فرشتوں کی لعنت کہ وہ اوپر سے آسمان سے لائے قرآن کو نیچے ہمارے لیے. اور تیسری یہ کہ یعنی کہ ہم لوگ کو علم مل گیا قرآن کا، ہم انسان کو نہ دے تو ان کی بھی لعنت ہمیں ہوگی. جب میں نے یہ پڑھی تو میرا ایک کانفیڈینس آ گیا میرے اندر، نہیں میں نے اب قرآن کے بارے میں بتانا چاہے میں کوئی بے عزتی کیوں نہ کر دوں. جزاک اللہ. الحمدللہ کہ جو کچھ پڑھا ہو وہ کسی موقع پر دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے تو عمل کا کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا. امید ہے آپ کو وہ آیت یاد آ گئی ہوگی کہ جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا پھر وہ اس کو چھپاتے ہیں ان پر لعنت ہے. کیونکہ جب تک اللہ کا دین آگے نہیں جائے گا، لوگوں کی زندگیوں میں ایک روشنی نہیں آئے گی، لوگ مصیبتوں کا شکار ہوں گے، تو جو لوگ اس کے ذمہ دار قرار پائیں گے انہی کی پکڑ ہوگی. السلام علیکم. میڈم مجھے آتا کچھ نہیں لیکن بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں اور کوشش کرتی رہتی ہوں. میں نے جو زیادہ کام کیا تو میں نے لکھنے کا کیا، اور وہ بھی سمپل. مجھے گناہ کے اثرات جب میں پہلے دن ہی جب پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا. تو اس دن سے میں نے پیپر بنوائے اور میرے میاں میرا مذاکرات کہتے کہ جب جان جاتی ہے کہتی بھائی یہ بھی پڑھ لینا. تو وہ ایک ہے کہ جس اسٹور پہ جس جگہ بھی جاؤں تو بہت کہ مجھے چھوٹی سی چیز ہے، اور آج کل اتنے مسائل ہیں تو ان مسائل کا حل جو ہے وہ بھی اس میں ہے. پھر میں نے یہ کرسچنس کو بھی دیا جتنے کرسچنس تھے، اور انہیں بیٹھ کے سمجھایا کہ یہ ہم ساروں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہے.
اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ بہت شوق سے لیتے ہیں. جس کے گھر ملنے گئی اور جہاں بھی گئی میں نے یہ سب کو دیے. اور میں ایک پیپر میں نے بنایا تھا کہ اگر ہم اس طرح ہی ملنے چلے جاتے تو وہ سمجھتے کہ ہر کوئی آج کل تو تبلیغ کرنے کے چکر میں, صحیح بات ہے لوگ بات بھی نہیں کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک پیپر اپنا بنایا. پہلے میں نے فون کر کے ٹائم لیا ان سے, اور پھر میں نے بنایا تھا قرآنک کاؤنسلنگ کے نام سے ایک اپنا پیپر بنایا تھا, اور میرا مقصد کیا اور میں کیوں آئی ہوں آپ کے پاس. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے خود کچھ نہیں آتا, میں اسٹوڈنٹ ہوں, جو مجھے سمجھ آتا ہے میں سوچ رہی ہوں باقی لوگوں کو بھی آ جائے نا. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کس طرح کام کرنا چاہ رہی ہیں. تو میں نے کہا نہیں, میں انتظامیہ پہ چھوڑتی ہوں اور پراپر وے سے آنا چاہتی ہوں کہ آپ جس طرح مجھے یہ بتائیں گے میں 1 گھنٹہ دے لوں گی ہفتے میں آپ کو نا. تو خیر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فون کریں گے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, جیسے کہیں جانے سے پہلے ایک پیپر تیار کیا, اپنی پلاننگ اس پر لکھی اور پھر ملاقات سے پہلے وہ بھیج دیا, یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اگر آپ کسی سے بھی ملنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں یا ہمیں آپ سے کام ہے, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو وقت نہ دے. لیکن اگر آپ پہلے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ اس ٹاپک پر, اس موضوع پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو اگر وہ بات ان کے فائدے کی ہوگی تو آپ کو موقع بھی دیں گے کہ آپ جا کر ان کے کسی کام آ سکیں. تو ہمیشہ اپنی خدمات جو ہیں ان کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے لائیے کہ آپ کسی کی خدمت یا مدد کیا کر سکتے ہیں, تاکہ دوسرے سے آپ کو مایوسی نہ ہو. السلام علیکم. 2 بکس میں نے پڑھی, مجھے بہت پسند آئی ہے. ایک تو شارٹ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت, مجھے بہت اچھی لگی کتاب. اس کا مجھے رائٹر کا اس وقت نام یاد نہیں آ رہا, لیکن عموماً ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کیسے آگے بتائیں اور حکمت نہیں آتی, تو حکمت سیکھنے کے لیے الحمدللہ یہ حکمت تو اللہ کی دین ہے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات آگے کیا کرتے تھے, بہت اچھی لگی مجھے. تو جن کے پاس وقت تو وہ ضرور پڑھیں. السلام علیکم. میں نے ایکچولی ایک چھوٹا سا بچوں کو ایک سمر کورس ٹائپ ہی کروایا تھا کہ ایسے ہی اچانک مجھے جانا تھا پنجاب, میرا پوسٹ پون ہوا, تو میں نے نیچے بلڈنگ میں لکھ کے لگا دیا کہ میں بچوں کو یہ کروانا چاہتی ہوں. جو یہاں ڈیٹیل تھی میں نے وہی لکھ دی نا, اور اتنی امید بھی نہیں تھی, بلکہ ہماری بلڈنگ میں کافی کچھ خرابیاں سی ہو رہی تھیں کہ جو ٹین ایجر بچے تھے انہوں نے کافی ہنگامہ کیا ہوا تھا بلڈنگ میں. نیکسٹ ڈے میرے پاس 8 بچے آئے. جب میں نے فرسٹ ڈے ان کو سٹارٹ کروایا, رات بھر بیٹھ کے, اور بس میں دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک یہ میں کرنا چاہتی ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا, کروا دے. جب بچے آئے 8 بچے آئے پہلے دن, تو میرے بچے بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ اتنے بچے ہیں. میں نے کہا نہیں, ایک بھی آئے گا تو کرواؤں گی. نیکسٹ ڈے الحمدللہ میرے پاس پھر 20 بچے تھے نا, اور وہ بچے اس طرح کے بچے تھے کہ میرا خیال ہے کچھ بچوں کو تو ماؤں نے اس لیے بھیج دیا کہ 3 گھنٹے جی اس کے سر پہ سوار رہیں گے. تو وہ بچے 3 گھنٹے میرے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھے رہتے تھے. اور شروع سب سے پہلے میں نے وہی اللہ کے 99 ناموں سے کروایا. اسما جب کروا رہی تھی تو وہ میں کیسٹ کیا کرتی تھی, تو صبح پھر وہ اللہ کے نام سے سٹارٹ کروایا, لیل و نہار, اخلاقی تربیت. تو وہ الحمدللہ بچوں کو جھوٹ پہ, خیانت پہ, نماز کی پابندی, اس طرح. میں نے کہا کہ اللہ کے نام آپ لکھ کر بھی لے کر آئیں. تو اپنا لکھنے کا ایکسپیرینس تھا, تو مجھے الحمدللہ لکھتے ہوئے اتنا سکون ملتا ہے اور اچھا لگتا ہے. اور وہی مجھے رسپانس ملا کہ جب میں نے اللہ کے نام بچوں کو لکھنے کو بولے, 5 دیے ایک بچے کو, تو میرے پاس 150 اللہ کے نام ایسے خوبصورت لکھے ہوئے آئے کہ بس. اور سب لوگ تھینکس بولے, فون آنے لگ گئے کہ بچے دعائیں سونے جاگنے کی, مسواک, یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو سب مائیں بہت کریں کہ ہمیں تو اللہ کے نام یاد ہو گیا, یہ دعائیں زندگی میں کبھی نہیں. سب گھر والوں کو بھی یاد ہو رہی تھی. پھر ہمارے ایسوسیشن والے میرے پاس آئے کہ آپ دکھائیں کیا کام کیا ہے. میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا کام ہے, ہم تو ان بچوں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ بہت بلڈنگ کی پراپرٹی کو بھی خراب کر رہے تھے, لوگ ایک دوسرے کو اذیت دیتے تھے, کچھ اپنے ایٹیچیوڈ تھے, کچرا پھینکنا, کچھ اس ٹائپ. تو جب میں نے وہ بچوں کا کام دکھایا اور بچوں نے دعائیں سنائی, تو انہوں نے کہا اتنا اچھا کام ہے, ہم تو اس کو اپریشیٹ کریں گے. انہوں نے باقاعدہ ایک فنکشن کیا. میری کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں, اب اتنا میٹیریل تم نے کیا, باقی کا ہم کریں گے. پھر بچوں کو ہم نے قرآنی آیات کی کیسٹ, سرٹیفکیٹس دیے, اور مائک وغیرہ کا اچھا ارینج کر کے بچوں نے سب پریزنٹیشنز دی. ان کو ان کی طرف سے بھی گفٹ ملے, اور انہوں نے بچوں کے لیے کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی ارینج کی. تو اب سب نے پھر فورس کیا کہ نہیں, ایوری سنڈے تو آپ ضرور کلاس دیں گی. ہمارا تو ماحول سدھرنے لگا ہے. یہ بچے تو بہت وہ ہوئے تھے. تو میں حیران ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ میاں واقعی مجھے فکر آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے تو ایک قدم میری طرف آ, میں تیری طرف. اور مجھ جیسے بندے سے جو خود بہت سدھرنے والا ہے, اس سے اللہ نے یہ کام کیا. اچھی اگزامپلس یا اچھے کام جب دوسروں کے سامنے لائے جاتے ہیں تو اس سے دوسروں کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے. کتابوں میں پڑھی ہوئی باتیں اپنی جگہ, لیکن عملی زندگی کی مثالیں اپنی جگہ, اور عمل کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ان کاموں کی ترغیب دلائی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, انفق یا ابن آدم انفق علیک, اے ابن آدم
تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. گویا جب ہم دوسروں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مال میں کمی نہیں آنے دیتے. جیسے ایک حدیث میں بھی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے عذاب سے امن میں رہنے والے ہیں. اور آخر میں اپنی بات اس حدیث پہ مکمل کرتی ہوں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ واللہ یحب اغاثۃ اللہفانی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو نیک کام کا راستہ بتا دے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ کام کرنے والے کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.